وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سب بہنوں کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ کبیر نے سیرت کا کمپلیٹ کرنے کے بعد شارٹ نوٹس میں پھر ہم نے جو ہمارا کیا کہتے ہیں گزشتہ سے پیوستہ کچھ کام جو ہم نے اس دن رمضان سے متعلق بات کی تھی، تو اس میں مزید دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات کرنے کو سب سے پہلے تو اپنے ہی کہتے ہیں کہ تزکیے کے لیے، اور ساتھ ساتھ مل کے ہم نے کہا چلیں کیونکہ صحابہ جو کرام کبھی کبھار کہتے تھے کہ آئیں بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، تو اسی سوچ کے تحت کیونکہ رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کی آمد ہے ہمارے بالکل قریب ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی چیزیں اور ہم مل کر پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو تاکہ جو کہتے ہیں عمل جو ہے وہ کرنا آسان ہو جائے۔ اس کی مثال میں اپنے آپ کو یوں سمجھاتی ہوں کہ ہم نے کیا کہتے ہیں اپنی جو آج کل ڈیوائسز ہیں ان کو چارج کرنا ہوتا ہے، تو چارج بھی کر لیتے ہیں، کبھی ایسی جگہ پہ جانا ہو کہ کوئی زیادہ دیر تک ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاملہ نہ ملے ہو، تو پھر ہم ایکسٹرا بھی وہ لے کے چیزیں ان کو بھی آپ لوگ مختلف چیزیں ان کے نام مطلب رکھیں کہ یہ ہے یہ اس میں وہ بھی چارج کر کے رکھ لیتے ہیں کہ بائی چانس موبائل کی چارجنگ ختم ہوئی تو اس میں کر لیں۔ یہ سب کیا ہے اس کو چلنے کے لیے، وہ ڈیوائس چلنے کے لیے۔ تو ہمارا جو ہے اس رمضان میں مطلب ہر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے جو ہوتا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کہتے ہیں تربیت یا بیٹری چارجنگ کے نام سے آپ کہہ رہے ہیں آج کل کے الفاظ کے حساب سے۔ تو مین چیز ہے جیسے آرمی کی میں پہلے بھی ذکر کرتی ہوں، جیسے تربیت ہوتی ہے پورا اس میں کر کے اس کے بعد ہم عمل کریں گے۔ تو رمضان کے متعلق اور باقی چیزوں کے متعلق آپ کافی چیزیں سن بھی رہے ہوں گے، پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ آج جو ہم نے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس میں روزے کا دیگر عبادات سے تعلق، آج ہم اس کے تھوڑی سی چیزیں اور ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ کے تعاون سے مل کر۔ تو اس میں نے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ سمجھے کہ اس رمضان میں بھی آلموسٹ ساری ہماری عبادات جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، تو جس میں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری تقریباً جو ہے اس کو میں ایک ٹاپک ٹاپک جو چوز کیا اس میں کیا ہیں، ایک ہے نمبر ایک ہے روزہ اور توحید، ٹھیک ہے، توحید اور روزہ ان کا کیسے ہم دیکھیں گے، پھر روزہ اور قرآن ان کا تعلق دیکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ باذن اللہ، پھر ہے روزہ اور نماز، اس کے بعد آ جاتا ہے روزہ اور سخاوت یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا کیا، پھر ہے روزہ اور عمرے کی ادائیگی، پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں گے روزہ اور دعا، اور پھر کیا روزہ اور اعتکاف، پھر روزہ اور لیلۃ القدر، پھر روزہ اور صبر، اور اسی طرح ہم کچھ اور ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی ان کو اگر ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں ساری عبادات کو، تو ایک ہم کہیں گے کہ حقوق اللہ کے بارے میں بات کریں گے، اور کچھ ہم دوسرا پارٹ حقوق العباد کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اور پھر اس کے بعد عید رمضان کمپلیٹ ہونے کے بعد عید کے متعلق بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا توحید سے کس طرح تعلق ہے۔ ایک حدیث ہے آپ اکثر سنتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی شاید میں نے پڑھی تھی، وہ ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. پہلی کہ ہم گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ ہوگی شہادتین، یہ 2 گواہی ہیں. اس کے بعد ہم نماز کو قائم کریں. نماز کو پڑھنا سبق کی طرح پڑھنا نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد کیا ہے وہ ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج اور حج کرنا، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا. تو یہاں پہ سب سے پہلی بات آپ نے دیکھا کہ وہ کیا ہے؟ توحید ہے. سیرت النبی پڑھنے سے بھی آپ کو پتا چلا کہ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہی تھی، توحید کے متعلق کی بات کی تھی کہ سب سے پہلے کہو. ہر ایک کو یہی کہہ رہے تھے، یہ کہو لا الہ الا اللہ. اگر یہ بات کہہ دو، ایک کلمہ کہہ دو تو تم بچ جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. تو یہاں پہ بھی ہم جو اگر دیکھیں نا، اگر روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن توحید ہماری خالص نہیں، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہماری ڈائریکشن ہی صحیح نہیں ہے. تو پھر ہمارے مطلب کہ کیسے ہمارے اچھے ہو سکتے ہیں؟ اس کا جزا کس نے دینی ہے؟ جس کے لیے کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایگزام دینا ہے، یونیورسٹی کا، اسکول کا، کسی بھی بورڈ کا. آپ پہلے وہاں رجسٹریشن کرتے ہیں، رجسٹریشن فیس جاتی ہے آپ کو رجسٹر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ ڈیٹ دیتے ہیں، فلاں تاریخ کو آپ کا ایگزام ہے، اور پھر آپ ایگزام دیتے ہیں، اس کے مطابق پھر رزلٹ بنتا ہے. آپ نے رجسٹریشن ہی نہیں کرائی، آپ نے کہا ہی نہیں لا الہ الا اللہ. اب کہیں گے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. الحمدللہ، حقیقت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں ہیں. یہ اللہ کی لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ ہم مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ماں باپ نے بھی ہر چیز وہ سکھائی، ہم نے یاد بھی کی ہے. اس کو مزید ڈیپتھ میں سمجھنے کی ضرورت ہے، یا ہے ابھی بھی انشاءاللہ. تو اس لیے جب ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا پھر ہمیں یقین ہے کہ ایک اللہ ہے، تبھی تو ہم روزے میں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. ہمارا یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر شک ہو گیا تو پھر ہم چھپ کر کھا پی سکتے، شک نہیں ہے تو نہیں کھا سکتے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عموماً آپ سب لوگ اور میں بھی، یعنی کیا کہتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں تو کہیں بھی ہم کوئی چھپ کر کہ کوئی ہمارے گھر میں تو نہیں ہے، ہم مطلب باقی عبادات جو ہیں وہ تو سب کے سامنے دکھتی ہیں، لیکن روزہ تو نہیں دکھے گا، تو ہم چھپ کے کھا بھی سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ توحید کا تعلق گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ. تو بعض علماء کے نزدیک یہ جو روزہ ہے نا، زمانے جاہلیت کی تمام عبادات میں شرک آ چکا تھا، ساری عبادات میں سوائے روزے کے. جہاں نظر و نیاز، مناجات، طواف، حج، ذبح، سجدہ، تمام عبادات غیر اللہ کے نام پر کی جاتی تھی، لیکن وہاں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ روزہ غیر اللہ کے نام پر بھی رکھا جاتا ہو. سبحان اللہ. یعنی تب جب اسلام آیا تو تب بھی ایسا کچھ نہیں تھا کہ کوئی روزہ کسی غیر اللہ کے نام پر رکھا جائے. تو روزہ میں اخلاص کا پہلو سب سے غالب ہوتا ہے. انسان بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، کچھ نہیں کھاتا پیتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اسی کا نام توحید ہے، اور اسی احساس کو پیدا کرنا روزے کا مقصد ہے. اسی لیے تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. اور اس میں پہلے اس میں لاسٹ ویک میں نے یہ بتایا تھا کہ اس میں دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ وانا اجزی به، یعنی کہ میں ہی اس کا جزا دوں گا یا میں ہی اس کا بدلہ ہوں. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کے ساتھ جو ہے یہ تعلق بہت اسٹرانگ کرتا ہے یہ روزہ. اچھا، دوسری عبادت جو ہے وہ ہے
روزے کے ساتھ ہے قرآن کا تعلق. تو اس میں بھی اب ہم کیسے دیکھیں گے کہ قرآن کا گہرا تعلق ہے. روزہ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ البقرہ کے 185 آیت میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو ہم روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمارے اوپر نازل کی، اور وہ تھی قرآن. وہ کیا ہے؟ گائیڈنس بک. ہدی للناس، ہدایت، رہنمائی، گائیڈنس کس کے لیے؟ للناس، تمام لوگوں کے لیے. وبینات من الہدی والفرقان، فرقان اور یہ ہدا یعنی ہدایت اور واضح دلیلیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے قرآن رمضان میں نازل کیا ہے، اس وجہ سے اس کی امپورٹنس اور بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے ایک حدیث ہے عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القرآن، کہ جبریل علیہ السلام ہر روز ہر رات کل لیلۃ من رمضان، ہر رات رمضان میں ملتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فیدارسہ القرآن، دارسو، مدرسہ، یدارس، یہ سب کیا ہے؟ سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے. یعنی وہ تھا نا کہ ہم کہتے تھے دور کرتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے قرآن. کل لیلہ، ہر رات. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ رضی اللہ عنہما قالت اخبرنی، یعنی ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جبریل کان یعارضه القرآن فی کل سنہ مرۃ او مرتین وانه عارضۃ الان مرتین وانی لا ارى الاجل الا قد اقترب فاتقی اللہ واصبری فانه نعم السلف انا لک. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں، جبریل امین جو ہیں، رمضان کی راتوں میں اللہ کے رسول سے ملا کرتے تھے، اور اس سے رمضان کی راتوں میں قرآن کی تلاوت کرنے اور خاص کر قیام کرنے کی فضیلت کا پتہ چل رہا ہے. تو یعنی باقی ساری جتنی بھی میں نے اس میں کہتے ہیں کہ محدثین تھے یا جتنے بھی علوم سکھا رہے ہوتے تھے نا پورا سال میں، کوئی گرامر سکھا رہا ہے، کوئی تجوید سکھا رہا ہے، کوئی کچھ سکھا رہا ہے، کوئی فقہ ہے، کوئی کچھ ہے، سارا کچھ اسٹاک کر کے قرآن کو ایک دوسرے کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، یہ سب کرتے تھے. تو بہت گہرا تعلق ہے روزے کا اور قرآن کا. ایک اور عبادت ہے، وہ ہے روزہ اور رمضان، روزہ اور نماز. نماز دین اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول ما يحاسب الناس به يوم القیامة من اعمالهم الصلاة، کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اعمال میں سے، عبادات میں سے، تو سب سے پہلے کس سے شروع ہوگا؟ نماز سے. قال یقول ربنا، ہمارا رب کہے گا عز وجل، لملائکتہ، فرشتوں سے، انظروا فی صلاۃ عبدی، میرے بندے کے، عبدی، یا اللہ ہمیں اپنے بندوں میں، ان بندوں میں شامل کر لے یا اللہ، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہے، ہمارے لیے کہے کہ عبدی، میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو، اتمہ ام نقصہا، کیا اس نے مکمل کی تھی یا اس میں کوئی کمی ہے. تصور میں لائیں، قیامت کا دن ہے، اب حساب کتاب ہو رہا ہے، اس میں اس کی پوری لسٹ ہے اعمال کی، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ساری چیزیں ایک ہمیں بتانے کے لیے کہ اب دیکھو اس کے نمازوں کا حال کمپلیٹ ہے یا کمی ہے. فَإِن كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَ لَهُ تَامَّةً، اگر تو کمپلیٹ ہے تو اوکے، رائٹ ٹک لگا دو، اوکے
کمپلیٹ ہے, کمپلیٹڈ. وَإِنْ كَانَ انتقص منها شيئا, اگر اس میں تھوڑا لیس ہے, کچھ کمی ہے, قال کہا, انظروا هل لعبد من تطوع, پھر چیک کرو کہ اس کی یہ جو تطوع کہتے ہیں خوشی سے کرنا, یعنی نوافل وہ ہیں, سنت نوافل یہ ساری. فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضة من تطوع, تو اس کو اس میں کاؤنٹ کر دو فرائض میں. ثم تؤخذ الاعمال بعد ذلك, اس کے بعد باقی اعمال جو ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلا حساب کتاب کس سے ہوگا؟ نماز. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, اور ساتھ میں وما ملکت ایمان, یہی وجہ ہے. اور یہی ہماری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اللہ تعالیٰ کو بھی, جس نے ایک مطلب انسان کو بنایا اس کو بھی پتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ باقی چیزیں دیکھیں. ابھی ہم نے دیکھا نا 5 ارکان اسلام ہیں, ان میں ایک تو ہو گیا کہ ٹھیک ہے کہ ہم نے ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور باقی جو ہیں حج ہے, تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں وہ زندگی میں ایک دفعہ ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے زکوٰۃ ہے, تو وہ بھی آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ سال میں اس کو آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ زکوٰۃ دیں گے. رمضان سال میں ایک دفعہ ہے, فمن شہد منکم الشہر فلیصم, کہ تم میں سے جو رمضان کے روزے پائے تو وہ روزہ رکھے. کب ہے؟ سال میں ایک دفعہ, 30 days اونلی یا 29 days. لیکن نماز ہر روز ہے, اور ایسے ہم کھبے ہوتے ہیں کاموں میں, اتنا اس میں مصروف رہتے ہیں کہ اس میں سے اپنے آپ کو کھینچ کے لاتے ہیں اس طرف. اور یا پھر یہ کیا جائے کہ ہم طریقہ یہ کریں کہ یہ کام کتنے بجے کرنا ہے, گھنٹے کی بجائے کریں کہ میں یہ فجر کے بعد کروں گی, میں یہ ظہر کے بعد کروں گی, میں یہ فلاں کام عصر کے بعد کروں گی, بعد العصر, بعد المغرب. اس طرح کی ہمارے کاموں کی جو ترتیب ہو, ایسا سسٹم کریں کہ ہم نماز کو نمبر 1 پہ رکھیں. لیکن عموماً ہم لوگ جو ہیں کمزور ہیں, وہ اس میں پہلا والا جو ہے نا ایمان کا جو پہلا رکن ہے جو اس میں, اسی میں کمی کی وجہ سے ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس میں کمزور پڑ جاتے ہیں اس عمل میں. لیکن جتنا جتنا یہ ایمان سٹرونگ ہوتا ہے, عمل کرنا ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے. تو پھر وہ ہے کہ پھر اس کے مطابق ہم کہیں کہ ہم نے اس کے بعد یہ کرنا ہے, ہم نے اس کے بعد یہ کرنا ہے, تو ان نمازوں کو ہم نمبر 1 پہ رکھیں, تو پھر اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے ہمارے باقی عمل بھی. پھر ہر نماز کے بارے میں کہ مطلب نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم وہ پھر ڈیٹیل میں جائیں تو پھر بہت اس میں جائے گا ٹائم. تو یعنی مطلب اس میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں فجر کی نماز میں سب سے لمبی قرات کرتے تھے, لمبی تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز میں. اب آپ اور میں دیکھیں کہ مجھے کون سا پارٹ زیادہ آتا ہے. پھر اس میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے, سنت میں کون سی پڑھتے تھے. عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون, اور سورہ میں دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. پھر فرائض میں کون سی پڑھتے تھے. تو اس طرح سے چلیں, اگر وہ بھی آپ کو یاد نہیں ہے, لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ویسے پڑھ لیں ہم لوگ. ایک جو اس میں تھا کہ جس دن اگلے دن جمعہ ہوتا ہے نا, جمعرات کی رات اور جمعہ, اس دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اکثر و بیشتر یعنی سورہ سجدہ, حامیم سجدہ اور سورۃ الانسان اس کی تلاوت کرتے تھے فجر میں. اور باقی ظہر عصر میں عموماً مطلب چھوٹی صورتیں, اسی طرح مغرب میں بھی مطلب چھوٹی یا درمیانی, اور عشاء میں بھی, جو کہ یہ سارا ٹائم ہوتا ہے کام کا. تو دین اسلام جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے. فجر میں انسان فری ہوتا ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر لمبی تلاوت کرتے ہیں, اور باقی ٹائم پہ جو ہے چھوٹی صورتیں.
چلے وہ تو جو مسجد میں جا رہے ہیں تو وہ سارے سن رہے ہیں سب، لیکن میں اور آپ اپنی نمازوں کا اندازہ لگائیں. ہمیں زیادہ تر تو کیا ہے، سورۃ الاخلاص ہی ابھی تک یاد تھی بچپن سے لے کے اب تک. پھر جیسے جیسے جس کو پتہ چلتا گیا تھوڑا تھوڑا پڑھتے گئے، تھوڑا تھوڑا یاد کرتے گئے. تو اب جیسے رمضان آ رہے ہیں تو میں نے اور آپ نے بھی انشاءاللہ ارادہ کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ نماز میں ہم زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں. اچھا، یہ تو جو ہے پڑھتے ہیں. پھر ہے کہ مفتی جو ہیں شیخ عبدالعزیز الشیخ سے سوال ہوا، اس شخص کے بارے میں بتائیں جو روزہ تو رکھے مگر نماز نہ پڑھے. تو انہوں نے جواب دیا، الصلاۃ اہم ارکان الاسلام بعد التوحید. توحید کے بعد ارکان اسلام میں یہ اہم رکن ہے. مثلا ایک بندہ صبح 10 بجے مسلمان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جیسے 12 پونے 12 ساڑھے یا جو بھی ظہر کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس کا نماز فرض ہو جاتی. تو کس پر نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے، یہ کہتے ہیں اس کے اوپر سے وہ قلم ہٹا دیا گیا. ایک بچہ، یعنی یہ 3 لوگ ہیں جو نماز نہ پڑھے تو ان کو کوئی پکڑ نہیں ہے. ایک بچہ جو بالغ نہیں ہے، ایک بے ہوش جو بالکل بے ہوش ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے، اور ایک پاگل. یہ 3 لوگ ہیں جن سے قلم ہٹا، یعنی ان سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اگر ہم نماز خدا نخواستہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ان تینوں میں سے ہم کون ہیں؟ کیا ہم بچے ہیں، یا ہم بے ہوش ہیں، یا ہم خدا نخواستہ پاگل ہیں؟ اگر مسلمان ہیں، ایمان کی حالت میں ہے، تو ہمیں پھر 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ رمضان میں اتنی ٹریننگ کرنی ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں ایک صحابی تھے، نوافل سے یاد آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ نا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے لیکن سجدوں سے میری مدد کرو. مطلب کیا کہ آپ اپنے نوافل زیادہ بڑھا لو. کوئی نیکی کر رہا ہوگا تو ساتھ ساتھ پھر دوسرا دعا بھی کرے گا کہ ہاں اس کو بھی شامل کر لیں. اللہ کے نبی وہاں اللہ کے نبی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں میرا ساتھ دینا. اللہ اکبر. اس کے بعد چوتھی جو آ جاتی ہے وہ ہے روزہ اور سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود الناس ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن قال رسول اللہ حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ. یعنی یہاں یہ بھی ہے کہ یعنی بہت زیادہ سخی بن جاتے تھے. جود و سخا آپ نے سنا ہوگا نا اردو میں. جود سے اجود یعنی اسم تفضیل، سپرلیٹو ڈگری، یعنی کہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں. بہت زیادہ ایسے جیسے مطلب ہوتا ہے نا ہر چیز جیسے جو بھی ہے اللہ کی راہ میں دیتے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. انفاق فی سبیل اللہ. تو یہاں ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی نکالی جائے گی، جبکہ یہ درست نہیں ہے. جب بھی مال پر سال مکمل ہو اور نصاب کو پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو اب کچھ لوگوں نے وہ ٹھیک ہے وہ رمضان کا حساب رکھا ہوا ہے کہ چلو ہم رمضان سے رمضان تک رکھیں گے، لیکن بہرحال آپ کے پاس جس کے پاس جتنا نصاب جب بھی بن جائے سال کا تو تب اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، تب اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے باقی صدقہ، خیرات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، روزہ کھلوانا یا غریبوں کی مدد کرنا. اور غریبوں میں سب سے پہلے اپنے ہی قریب میں ہمیں دیکھنا ہے، رشتہ داروں میں، آس پڑوس میں سب سے پہلے یہ ہے. اس کے بعد پھر دور بندہ سوچتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی.
تو اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مختلف کیٹیگری سوچ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کوئی سر علانی، کوئی چھپا کر کبھی ایسا کریں کہ سب کے سامنے دیں، شاید کہ دوسروں کو ترغیب ہو جائے. نیت ہر چیز میں نا ضرور دیکھیں، نیت خالص ہونی چاہیے، خالص لوجہ اللہ الکریم، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے ہمیں سب کچھ. شو آف کے لیے تو کرنا ہی نہیں ہے، ورنہ تو اب آپ کو بھی پتہ چل گیا شو آف کریں گے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ ساری جو ہے ہمارا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمارا بزنس کیا ہوگا، لاس ہو جائے گا. ہم نے خود ہی مطلب محنت کر کے سب کمائیں اور خرچ بھی کریں اور پھر ضائع ہو جائے، ایسا تو ہم کبھی نہیں چاہتے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، خالص کرنا. دیکھیں ساتھ ساتھ یہ کہ ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل تو ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کیسے کرنا ہے، تو کوئی دوسرے کو دیکھ کر ہمیں بھی ترغیب ہو جاتی ہے اور ہم بھی کر لیتے ہیں. تو کبھی چھپا کر کریں کہ دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلے، جس کو دینا صرف اس کو ہو اور آپ کو ہو، اور پھر اس سے کوئی امید نہ رکھیں کہ اب میں اس کے ساتھ اس کو دیا ہے تو اب یہ میرے ساتھ نیکی کرے، یہ میرے ساتھ ہی میرے کام آئے. ایسا نہیں ہم نے سوچنا ہوتا. کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، بوجہ اللہ، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اور اس میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بہت مثالیں ملتی ہیں، اور سچ میں ان کے جب ہم عمل دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں. ہمارے دل بہت جو کہتے ہیں تھوڑے دل، چھوٹے دل، کہ جتنا زیادہ ہم سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں. ابھی میں ایک واقعہ پڑھی تھی، ابھی کا ہی کوئی لیسن تھا، تو اس میں نا ایک شخص ہے، وہ جو اس کا بزنس ہوتا ہے بہت اچھا، اور اپنی کوئی دکان بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اور وہ جو کچھ آتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، جو کوئی آئے گا اس کو دے دے گا، کچھ بھی مانگے گا کوئی اس کو دے دے گا. تو ایک دن اس کا دوست آیا تو کہتا ہے کہ تم اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے، یعنی تدخرون لفظ آتا ہے کہ تم اپنے لیے کچھ بھی یعنی ایسے سیو کر کے نہیں رکھتے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو، یا لوگوں کو دے، وہ اللہ کے راہ نے اس نے بولا تھا سب کچھ لوگوں کو دے دیتے ہو، تو تم کچھ اپنے لیے سیو رکھا کرو، جیسے کہتے ہیں ہم آڑے وقت میں رکھنے کے لیے اس طرح سے کرتے. تو کہتا ہے کہ المال مال اللہ، مال تو اللہ کا مال ہے، تو اس نے دیا ہے تو میں اس کی راہ میں خرچ بھی کروں گا، کہ تمہاری مرضی. اچھا کچھ عرصہ گزرا تو اس کا جو بزنس تھا، جو بھی اس کی باغ تھا نا، وہ آندھی آئی اور وہ اس میں وہ ہو گیا، خراب ہو گئی اس کی فصل ساری. اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پیسے نہیں، کچھ نہیں. تو ایک دن اب رمضان بھی قریب آ رہا تھا، اس کا بیٹا آیا، کہتا بابا ان میں نا عرب میں ایجپشن کلچر میں ایسا ہوتا ہے کہ فانوس خریدتے ہیں بچے نا، ان کو ترغیب دلانے کے لیے فانوس رمضان اس کا نام، اس نے کہا کہ فانوس رمضان چاہیے بابا. تو اس نے کہا میرے پاس تو بابا نے سوچا میرے پاس تو ہے ہی نہیں، اب کیا کریں. اس کو بچے کو تو کچھ نہیں کہا، وہ چلا گیا. اب یہ سوچ رہے ہیں، اور ساتھ میں اس آدمی کی بات بھی یاد آتی ہے کہ اس نے کہا تھا تم نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. لیکن ایسا اس کو اپنے دل میں یہ تو کوئی نہیں تھا کہ بھئی میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کاش میں نے اپنے لیے بچایا، ایسا کچھ نہیں اس نے سوچا. وہ کیا کہتا ہے، رو پڑا اللہ کے آگے اور کہنے لگا کہ یا اللہ رمضان قریب آ گیا ہے اور میں تو لوگوں کے روزے کھلواتا تھا، لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا، میں کیسے لوگوں کی مدد کروں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اب کیسے خود کروں گا. مجھے اس بات بہت ہی وہ کیا کہ اگر میں ہوتی یا آپ ہوتے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت مطلب اعلیٰ اس کے ہوں انشاءاللہ، لیکن میں اپنا ہی جیسے جائزہ ذرا میں پڑھوں گی، میں اپنا ہی جائزہ لوں گی، تو ہو سکتا ہے میں اپنے بارے میں سوچوں. لیکن انہوں نے کیا کہا، اس بندے نے کیا کہا کہ یا اللہ میں تو رمضان میں لوگوں کی ہیلپ کرتا تھا تو میں کیسے کر پاؤں گا. وہ یہی سوچ کے رو کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ دروازے میں نوک ہوتا ہے اور بڑا بیٹا آ کے کہتا ہے کہ بابا کوئی بڑا شخص آیا ہوا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو یہ بھی اپنے آنسو پہنچ کے وہاں پر دیکھتا ہے دروازے کے سامنے، تو بندہ کھڑا ہے اور کافی سارا ڈھیر سا مال اس کے پاس ہے. تو کہتا ہے کہ مال آپ کا ہے. یہ بولتا ہے کہ میرا کیسے ہو گیا. کہتا ہے ایک وقت ایسا تھا کہ میں دوسری جگہ سفر کر کے ادھر آیا تھا آپ کے ایریے میں، لیکن میرا جو ہے پتہ نہیں چوری ہو گیا یا ڈاکو نے لوٹ لیا، تو میرے پاس کچھ نہیں تھا. آپ نے مجھے جانے بغیر میں نے ہیلپ مانگی اور آپ نے میری مدد کی، تو میں نے اس جو آپ نے مدد کی تھی اس کو جا کے بزنس میں لگا دیا، تو اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا. اب اس کا ہاف مال میں آپ کا حصہ بنتا ہے، تو میں آپ کو دینے آیا.
اور دے کے بندہ چلا گیا. تو اس بندے نے پھر اللہ کا شکر کیا کہ کہاوت یا واقعہ ایک تھا جو میں آپ کو شیئر کری تھی کہ اپنی فیلنگ سے مطلب ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اس بندے نے اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچا. اس نے کہا کہ میں رمضان میں جو لوگوں کو دیتا تھا میں کیسے دے پاؤں گا، میں چاہتا ہوں دوں. تو اس نے اس وقت بھی مشکل وقت میں دوسروں کے بارے میں سوچ رہا. تو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں. بہرحال تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے مدد کرتی. تو اس میں اب انشاءاللہ میں بھی حتی المقدور کوشش کروں گی انشاءاللہ باذن اللہ کہ اللہ کی راہ میں جتنا کر سکتے ہیں ہم لوگ ضرور کریں انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے نماز اور سخاوت کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں بات کر لی. اب جو ہے روزے میں ایک اور کام ہوتا ہے، وہ نیکی ہے، وہ ہے عمرے کی ادائیگی. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک انصاری عورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً. یا ایک اور روایت میں ہے مسلم کی کہ اس میں حجۃ معی کہ جب رمضان آئے تو تب عمرہ کر لینا، تو اس میں جو عمرہ کرو گی وہ حج کے برابر ہے، یا ہے کہ وہ حج میرے ساتھ جیسے، یعنی عمرہ میرے ساتھ کیا ہوا ہو، یعنی ایسا ثواب ہوگا. اچھا یہ میں بھی کافی عرصے سے یہ والی پڑھتی رہی. ایک دفعہ جو میں فرسٹ ٹائم عمرہ کرنے کا ہوا تھا، مطلب موقع ملا تھا یا اللہ نے توفیق دی تھی، وہ فرسٹ ٹائم ہم رمضان میں گئے تھے. لیکن تب جیسے کہتے ہیں ہم لوگ اسٹوڈنٹ اس کے بگنرز تھے اور بچے بھی چھوٹے تھے، تو تب بھی اللہ نے مدد کی. یعنی رمضان میں ہی سفر کیا، بیچ والا جو پارٹ تھا نا رمضان کا جو ہے اس میں ہم گئے تھے. لیکن تب اس حدیث کو شاید اس طرح سے اتنا میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا، نہ ہی سنا تھا. لیکن بعد میں کافی سالوں بعد ہمیں پھر موقع ملا تو ہم نے ارادہ کیا کہ آخری عشرے میں، آخری جو دن ہے اس میں جاتے ہیں. اور یہ حدیث تب سنی ہوئی تھی. ایک سننا اور ایک عمل، اس کی سمجھ تب آتی ہے جب اس کو عملی جمع پہنایا جائے یا موقع ملے تو. اچھا اس دن ہم لوگ جب گئے ہیں تو واقعی پتہ چلا کہ اس میں حج جیسا ثواب کیوں ہے. کیونکہ اس میں آپ کا روزہ بھی ہے، اور میں کہتی ہوں آج کا سفر اور پہلے کا سفر میں بہت فرق ہے. اب تو کیا ہے تھوڑی دیر مطلب ہر جگہ کے اپنے اپنے ہاں ہیں، کچھ جو دور سے آتے ہیں جن کے مطلب دوسرے کنٹریز سے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا لمبا سفر ہو، 6-7 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھی ہوں. لیکن بہرحال میں اپنا جیسے یہاں سے اگر ہم سوچیں تو مطلب ہے کہ بہت جلدی ہم پہنچ جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ جب آپ کریں گے تو اس میں جو آپ کو مسائل آئیں گے پھر آپ کے اوپر وہی ہے کہ آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے تو کیسے کنٹرول کرنا ہے. آپ کے مطابق آپ نے ظاہر روزہ رکھا ہوا ہے یا آپ کو افطاری یا سحری یا کچھ یہ ساری چیزوں کا ٹائم ہے، اس میں کیا کرنا ہے. عبادات کو بھی کمپلیٹ آپ نے ٹائم دینا ہے. تو ویسے تو آپ پورا آپ اس راہ میں نکل کے عبادت میں ہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے، نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے جانا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی رمضان میں جس نے کیا ہوگا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کریں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی حج کے مطابق ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے کیا ہے. وہ تو اللہ کرے انشاءاللہ ہم اس تک پہنچ جائیں، لیکن اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے. بہرحال اس میں ہے کہ عمرے کا جو ہے ثواب اس میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے رمضان میں. اچھا ایک اور عبادت ہے وہ ہے روزہ اور دعا. اور دعا سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پہ دعا کے لیے نا اگر میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ سورۃ البقرہ کی آیات کو دیکھیں نا، اس میں جس میں روزے کا ذکر ہے وہ درج ذیل ہے. روزے اور دعا کا گہرا تعلق جاننے کے لیے ان آیات میں غور و فکر کرنا پڑے گا. ابھی وہی جو آپ کے سامنے میں اکثر یہ پڑھ رہی ہوں اور ابھی پڑھ دیتی ہوں، لیکن بہرحال بعد میں آپ آرام سے غور سے کیجیے گا. اس میں پوری آیات کے بعد جو آتا ہے آیت نمبر 186 اینڈ 187 وہاں سے شروع کر 83 سے 87 تک پوری آیات ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، مخاطب کون ہے؟ ایمان والے، یا اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل کر لے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے کہ تم پر روزے فرض کیے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ کما کتب علی الذین من قبلکم؟ ایک ترغیب دلانا، اور ساتھ میں یہ کہ یہ آپ کے اوپر فرض کیے ہیں، کوئی آپ کے اوپر وہ نہیں ہے۔ یعنی اسی طرح سے پہلے والی جو جتنی بھی تھی قومیں، سب پر روزے تھے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس سے پہلے جو ہے جیسے مکہ والے بھی تھے وہ روزہ رکھتے تھے، باقی سب میں شرک یا باقی چیزیں غلط چیزیں شامل ہو گئی تھی لیکن روزے میں نہیں تھی۔ اور یہ دن کیا ہے؟ ایام معدودات، گنے چنے دن۔ فمن کان منکم فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اور تم میں سے کوئی اگر مریض ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ تو اس میں دیکھیں ساری کیٹیگریز آپ نے بہت ساری جگہوں پر مطلب دیکھی ہوگی، مریض میں سارے یہ آ جاتے ہیں جو بیمار ہیں، ایک ہوتے ہیں جو دائمی مریض ہیں، اور ایک ہے کہ وقتی طور پہ ہیں بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، تو ان کے لیے پھر الگ الگ حکم ہے۔ یعنی جو دائمی مریض ہے تو ظاہر وہ فدیہ دے گا، جو ہے جس کو لگتا ہے کہ ابھی وہ ہو سکتا ہے ان دنوں میں بیمار ہے، یا جیسے پیریڈ ہیں خواتین کے حوالے سے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ دودھ پلا رہی بچوں کو، یا پھر یہ کہ وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کچھ مسئلہ ہے، تو وہ بعد میں دوسرے دن میں اس کی گنتی پوری کر لے گا، یا نہیں سفر بٹ میں۔ رہی نہیں تو اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سفر میں بھی تھے اور روزہ، ایک سفر کا وہ میں سن رہی تھی اس میں کہ سفر پہ تھے اور عصر کا ٹائم تھا، تو سب نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن پتہ چلا کہ سب کو جو ہے مشکل لگ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگایا اور سب کے سامنے پیا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ روزہ جو ہے سفر میں ہم نہیں رکھ رہے۔ تو جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی تو کہا کہ ہاں انہوں نے مان لی، اور جنہوں نے نہیں مانی مطلب انہوں نے انکار کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا۔ تو یعنی اور ایک اور جگہ پڑھتے ہیں کہ اس میں ہے کہ ہم سفر پہ ہوتے تھے تو جو روزہ رکھتے تھے وہ دوسروں کو بلیم نہیں کرتے تھے، اور جو نہیں رکھتے تھے ان کو بھی نہیں کہتے تھے کہ مطلب ٹھیک ہے جو جس کی ہے۔ تو ابھی آج کل کے سفر میں بھی جس کے لیے اگر آسانی ہے تو رکھنا چاہے رکھ لے، جو نہیں رکھ سکتا وہ ہمارے پاس ایک اچھی خاصی ایک وہ ہے، لیکن اس میں ہے کہ نیت اس کی کیا ہے کہ بعد میں اس کو پوری کرے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح سے ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور بینات الہدی والفرقان ہے، ہدایت ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی اس میں واضح دلیلیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے، اب جنہوں نے گرامر پڑھی ان کو پتہ ہے یہ لام کس لیے ہے، لام امر ہے، تو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو اس کی گنتی دوسرے دن میں پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، آپ کے لیے مشکل نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اس کے بعد تاکہ تم اس کی پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تو اللہ کی کبریائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ جیسی تمہیں کہا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کہ تم شکر ادا کرو، ہو سکتا ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں پہ ساتھ ہی دعا کے لیے کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دیکھیں نا آیات یہاں پہ مطلب انہی کو کہتے ہیں آیات سیام، یعنی یہ اس میں حکم آیا نا کہ اللہ نے حکم دیا روزے کا، فرضیت اس سے پتہ چلتی ہے، اور ساتھ ہی دعا کا بھی تعلق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو کہ میں قریب ہوں، پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں، تو چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ میرا مطلب ہے میری بات مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شاید کہ تم رشد و ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ آیات تھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا، اب دعا یہ ہے کہ دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ یا دعا مانگتے ہیں؟
دعا وہ جو دل سے نکلے، ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی زبان میں ہی بھی کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کی فیلنگز بھی اس میں لا سکیں. ہاں لیکن جو ابھی ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سیکھ رہے ہیں قرآن کو، اللہ کی باتوں کو، احادیث کو، دعاؤں کو سیکھ رہے ہیں، تو اب ہمیں اگر سمجھ آ رہی ہیں دعائیں تو اس کی فیلنگ ہی الگ ہے. مثلا چھوٹے چھوٹے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل صبح کی جب ہم کہتے ہیں اللہم بک اصبحنا، اے اللہ تیرے نام سے صبح کرتے ہیں، اللہم بک امسینا، تو ہم اس کو اگر فیل کر کے سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. چھوٹے والا یا اللہ سے کچھ چیزیں، اللہ سے کچھ معافی مانگ رہے ہیں تو ہمیں رب اغفر لی جیسے ہم کہہ رہے ہیں، اللہم اغفر لی، وہ الفاظ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے ہم عربی میں کر لیں. بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مسموع دعائیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ یاد کر لیں، لیکن سمجھ کے، رٹا نہیں. رٹے میں یہ چکر بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہم زبردست کی غلطیاں کر لیں، سمجھ کے کریں وہ بیسٹ ہے. نہیں تو تب تک پھر ہم جو ہے نا اپنے الفاظ میں کریں اللہ سے دعائیں. تو رمضان میں ایک بہت ہی موقع اچھا مل رہا ہے کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں. اور جو دعا نہیں کرتا نا اللہ اس سے بھی ناراض ہوتا ہے. میں تو فرسٹ ٹائم جب یہ سنا میں یہ بھی حیران ہوں، اچھا دعا بھی، تو پتہ چلا دعا بھی تو عبادت ہے، اللہ کی عبادت سے انکار، اور اس سے ہی نہیں مانگ رہے ہم. جس نے ہمیں بھیجا ہے تو کہتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تھا اسی سے مانگے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو اللہ سے مانگے. اور یہ چیز بچوں کے اندر بھی ہمیں ڈیولپ کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ دعا اور دوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہر طرح کی ایفرٹ کر کے پھر ساتھ میں اللہ سے دعا کی ہے. نہ تو صرف دعا کر کے اور ہاتھ پاؤں بس باندھ کے بیٹھ جائے مسجد میں بیٹھ جائے یا اللہ کھانا دے، اللہ تعالیٰ تو دینے پر قادر ہے، آپ کے لیے سب کچھ بھیج دے گا، لیکن آپ نے بھی تو محنت کرنی ہے. سب کر کے اور اس کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ. تو دعا کا تعلق ایسا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ ہم آمنے سامنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں نا. اسی لیے نماز اور یہ دعا، یہ ساری چیزیں بہت چیزیں آپس میں جیسے کہتے ہیں بہت کنیکشن ہے ایک دوسرے. تو نماز پوری ایک دعا ہے، اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. ہم کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ سے. اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور اسی میں ہم پھر سجدے میں سب سے بہترین حالت سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہت سے قبولیت دعا کے وقت ہیں، آپ نے وہ بڑے ہوں گے، جمعے والے دن ہیں، عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک، پھر اذان اور اقامت کے بیچ میں، اور یہ رمضان میں تو کیا ہی بات ہے. تو اس میں اب موقع مل رہا ہے انشاءاللہ اللہ بلغنا الی رمضان، ہمیں رمضان میں پہنچائے اور اس کے بہترین جو ہے وہ فائدے اٹھانے کی توفیق دے اور بہت زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق دے تاکہ اللہ سے ہم جو بھی مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں اور اس سے اور قریب ہمارا پھر اس اللہ سے تعلق ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں روزہ اور اعتکاف. قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 میں. اسی آیت سے پھر علماء نے استدلال کیا ہے کہ اعتکاف مساجد کے ساتھ خاص ہے اور گھروں میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے. اور اسی طرح ایک اور وہ جو اس میں دلیل دیتے ہیں وہ ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، یہ سورۃ البقرہ 125 میں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد میں جو ہے، باقی میں کہوں گی کہ وہ اس میں اختلافی اس میں نہیں جاتی کہ کچھ جو اس میں کہتے ہیں، بس میں یہاں پہ جو ہے اسی کا حوالہ دیتے ہوئے آگے چلتی ہوں کہ اس میں اعتکاف کرنا جو ہے وہ روزے کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس عبادت میں. ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی. ثم اعتکف ازواجہ من بعد، تو اس کے بعد جو ان کی جو ازواج ہیں انہوں نے بھی اعتکاف کیا.
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، ہر رمضان میں 10 دن وہ اعتکاف کیا کرتے تھے. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، کہ ہر سال تو 10 دن تھے، لیکن جو لاسٹ ایئر تھا جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا. اور ایک صحیح ترغیب کے تحت جو البانی ہیں ان کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ المسجد بیت کل تقیہ وتکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ بالروح والرحمہ والجوار علی الصراط الى رضوان اللہ الى الجنہ، کہ ہر جو تقوی اختیار کرنے والا شخص ہے اس کے لیے جو مسجد ہے وہ اس کے لیے جیسے اس کا گھر ہے. لمن کان المسجد بیتہ، یعنی جو بھی مطلب ہے کہ یہ اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اوپر رحمت ہے. پھر وہ اول جواری علی الصراط الی رضوان اللہ الی الجنہ، یعنی اللہ کی رضا کی طرف پورے صراط سے چلنا، یہ سارا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے، اعتکاف کیا ہوتا ہے، ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے آپ ایک جگہ بیٹھ جاؤ. تو اس نے اب آپ نے تو جو ہمیں سب سے زیادہ ہوتا ہے، ہم نے اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، کچھ بھی تو اب کام نہیں کرنا. اب تو منو سلوا کھانا پینا آپ کو بیٹھے ہوئے ملنا ہے، اب آپ نے صرف اللہ کی عبادات کرنی ہے. تو وہاں بیٹھ کر پھر اس میں ظاہر اعتکاف کے سارے مسائل یا اس کے اوپر تو میں بات نہیں کر رہی، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ عبادت ہے اور ہمیں پوری رغبت سے، پورا فوکس ہو کے، پوری توجہ سے اس کے اندر صرف اور صرف یہی ہم اس میں نماز روزہ اس اعتکاف میں جتنی بھی عبادات کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ہمیں اب کوئی ٹینشن نہیں کہ ارے ہانڈی رکھی تھی اوپر جل جائے گی، ارے فلاں کو فون کرنا تھا، ارے یہ کرنا تھا، وہ کرنا، کچھ بھی نہیں. ٹوٹلی آپ نے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی خاطر بیٹھ گئے وہاں. اب وہاں پہ نہیں کہ موبائل پہ میں فیس بک کھولوں، یہ کر لوں، یوٹیوب چلا کے کچھ اور دیکھ لوں، یہ کر لوں، نہیں. اس میں ٹوٹل اللہ ہی کے لیے ہے وہ وقت پورے کا پورا. جب آپ نے کہہ دیا تو پھر ہمیں اس میں ہی وہ وقت جو ہے وہ ایک بچے نے کرنا تھا اعتکاف، تو وہ گھر گیا تو کہتا ہے کہ ارے یہ میرا موبائل جو ہے نا، مجھے فون تو ذرا ضرورت پڑے گی، کبھی کسی کو کچھ بولنا پڑے گا، لیکن یہ والا نہیں، اسمارٹ فون نہیں لے کے جائیں گے، دوسرا والا لے کے جائیں گے جس نارمل. یعنی اعتکاف کے لیے اس بچے کے اندر بھی یہ ذہن میں آ گیا کہ بھائی ہمیں یہ موبائل نہیں یوز کرنا، وہاں پہ خالی کال کے لیے کہ بھائی ہمیں کچھ یہ کام ہے، کچھ ہے، یہ جو بھی کچھ کسی کو بتانا انفارم کرنا ہے، اس کے لیے وہ فون رکھ دیا، بس ختم. اسمارٹ فون گھر میں چھوڑ دیا. اور پھر ڈھونڈ رہے ہیں کتابیں، قرآن، ساری چیزیں جمع کر کے بیگ میں لے کے جانی ہے کہ بھئی وہاں پہ ہم زیادہ سے زیادہ یہی والی چیزیں کریں. تو اس کے لیے ہم لوگ پھر جس نے بھی وہ کیا ہو پہلے سے وہ ساری چیزیں پلان کر کے پہلے سے وہاں رکھ لے، اور پھر وہ ٹوٹل جو ہے اس میں چاہے ترجمہ، تفسیر، دعائیں، تسبیح، جو جو ضرورت کی چیزیں وہاں پہ وہ رکھ لے اس جگہ پر، اور پھر وہ عبادت کرے اس میں انشاءاللہ فل. اس میں یہی کام. اب ایک اور چیز کون سی عبادت آتی ہے اس میں، اس کا تعلق اس میں بہت گہرا تعلق ہے، وہ ہے لیلۃ القدر. اور یہ والی سورہ جو ہے آپ کو مطلب ہر ایک کو یاد ہے الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وہ کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ نہیں کہا 1000 مہینے جتنی ہے سے بہتر ہے. اب کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اس میں اور کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. فرشتے جو ہیں اور جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا ہر حکم لے کر اترتے ہیں. اور اس رات کیا ہے؟ سلام، سلامتی ہے. یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. تو اس بارے میں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آخری عشرے کی جو وتر جو ہے نا طاق راتیں، اس میں اس کو ڈھونڈو.
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی کھڑا ہوا لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ و احتساب کے ساتھ، اپنا محاسبہ، یہ بہت بڑی بات ہے، اپنا محاسبہ کہتے ہیں نا کہ اپنا محاسبہ کر لو، حاسبوا قبل ان یحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی اور محاسبہ کرے، تم سے کوئی اور حساب کتاب لے۔ یہاں پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، تو کہ اللہ ہم سے آسان محاسبہ کرنا۔ تو یہ سن کے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انداز بہت خوب تھا، ہر چیز کو سمجھنا چاہتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا یہ کیسے کیا، یہ چھوٹا چھوٹا سے کر کے ہر چیز کا پوچھ کے اور پھر جانے دیں گے؟ کہا گیا کہ نہیں، یہ میں سر مفہوم بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہا گیا کہ نہیں، جس کا حساب کتاب لیا گیا وہ تو سمجھو مارا گیا آپ کی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور اپنے فضل سے ہی معاف کر دے۔ اس لیے دعا کیا کرنی ہے، حساب کتاب نہ ہو، اللہ حاسبنا حسابا یسیرا، حساب یسیر ہو ہمارے ساتھ۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ تھا اسی لیلۃ القدر کے بارے میں حضرت عائشہ ہی کا، یہاں بھی مجھے ان کا مطلب کتنی چیزیں ہمیں ان کے ذریعے پتہ چلی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ بہت رحم کرے، رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، انہوں نے کہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، یعنی لیلۃ القدر کی ساری وہ بتائی جا رہی ہوں گی، فضیلتیں سارا کچھ ہے، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر مجھے مل جائے، مجھے پتہ چل جائے یا اس دن ہو تو میں کیا کہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولی، تم کہنا، یعنی تم یہ دعا کرنا، اللہم، اے اللہ، انک عفو، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، تم مجھ سے بھی درگزر کریں۔ معاف کرنا کیا ہے؟ درگزر کرنا۔ تو یہ ہے دعا جو بہترین دعا ہے رمضان میں آخری عشرے میں خاص طور پر یہ کرنے کی، کوئی لمبے چوڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں، دل سے دعائیں جو نکلتی ہیں وہ کریں، اور یہ دعا بہت چھوٹی ہے، اس کو یاد بہت سو کو ماشاءاللہ یاد ہوگی، تو اس کو بہت زیادہ ہم نے انشاءاللہ اپنے اس میں رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے اور اللہ سے یہی ریکویسٹ کرنی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، تو اس لیے ہم سے درگزر کیجیے۔ پھر ہے روزہ کا تعلق صبر سے بہت زیادہ ہے، اور یہ اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم صم شہر الصبر رمضان، یعنی اس روزے اس مہینے کو شہر الصبر بھی کہا، شہر القرآن بھی کہا نا، اسی طرح شہر الصبر بھی ہے، صبر کا مہینہ۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 الصبر علی طاعات، یعنی اطاعت کے کام کرنے میں صبر کرنا، اس کو کہتے ہیں جیسے دوام، کیا بولیں گے، اور استقامت، یعنی کرتے ہی رہنا، یعنی کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا نہیں، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے، جو کہ ہم اطاعت کے ساتھ کرتے رہیں، کنٹینیوسلی کریں۔ نمبر 2 الصبر عن المعاصی، یعنی گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ اب دیکھیں نا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں بڑی اٹریکٹیو ہیں دنیاوی نقطہ نظر سے، تو اب ہمارا دل تو چاہ رہا ہوں، لیکن ہم اپنے دل کو کنٹرول میں کریں اور کہیں کہ نہیں ہمیں اس سے بچنا ہے، تو ہم نے اپنے اوپر صبر کیا، اپنے کنٹرول کیا نا اپنے آپ نفس پر، تو یہ بھی صبر ہے۔ نمبر 3 الصبر علی المصائب، آزمائشوں کے آنے پر صبر کرنا، اور یہ روزے میں تینوں ہی پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صبر کے اجر میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سارے جتنے بھی ہمارے ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ برابر برابر یا اتنا یا اتنا یا اتنا ہے نا، لیکن صبر کرنے والوں کا بغیر حساب کے ہی
ان کو اجر مل جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں، فلاں نہ کر لیں، ایسا نہ کر لیں، مجھے تو سکون نہیں آئے گا میرے دل کو۔ سکون تب آئے گا جب ہم اللہ کے حکم کے آگے سر جھکائیں، سکون مل جائے گا، دل کی خلیشیں سب ختم ہو جائیں گی، دوسروں کی جو ہمارے اوپر کچھ بھی ہو، کوئی تکلیف تو اس پہ بھی صبر کر کے اللہ کے سپورٹ کر دیں، اور اللہ سے اس کے لیے بھی وہ دعا کریں، اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ صبر بھی، اور دیکھیں بہت قرآن میں بہت زیادہ صبر کا اس میں آتا ہے، اور دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ صبر کا فیضان، یا صبر بہت زیادہ ڈال دے، کیونکہ صبر سے انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، کنٹرول نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا، پھر تو خود ہی اپنے ہاتھ میں لے لے گا سارا کچھ۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان میں پھر ہمیں جو ہے نا یہ دو چیزوں کا، ایک جو اللہ نے کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ان میں شامل کرے، یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی حدیث ہمیں بتائی کہ ہر عمل جو ہے وہ بندے کا اپنا ہے، لیکن سوائے روزے کا انا اجزی بھی، تو میں ہی اس کا اجر دوں گا، یا میں ہی اس کے بدلہ ہو جاؤں گا۔ تو ہمیں صحیح معنوں میں اس سے مستفید ہونے کا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں موقع دے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو تھیں کہ ہم نے اس میں لیلۃ القدر بھی ہے ان آخری عشرے میں، مطلب پہلے رمضان سے بھی ہے۔ ایک چیز جو پتہ نہیں آپ کبھی غور کرتے ہیں کہ نہیں، اس کا ایسے میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے نا بالتدریج، سٹیپ بائی سٹیپ، یہ نہیں آپ شروع ہوا ہے روزے، ہم نے جسٹ ابھی تک تو ہم شروع کیا تو ہم نے روزہ، پہلا روزہ رکھا، دوسرا رکھا، ابھی ہم صرف قرآن، رمضان، دعائیں، تفسیر، کچھ جو جس کی جتنی ایبلٹی ہے سب کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 20 دن ہو گئے، اب اپنے جیسے کہتے ہیں ڈاکٹر کہیں گے واک کے لیے جانا ہے، 5 منٹ، پھر 10 منٹ، 15 منٹ بڑھاتے جائیں۔ اب آپ کا سٹیمنا بڑھ گیا، اب 20 ڈیز میں آپ کا سٹیمنا خوب ہو گیا، اب آپ اس قابل ہیں کہ اب آپ کیا کریں، اب حکم آ گیا کہ اب راتوں کو جاگیں، رات کو کیا ڈھونڈے، لیلۃ القدر کو ڈھونڈے۔ وہ بتا دیتے کہ آپ فلاں دن ہے، یا کہا جائے کہ فلاں جگہ خزانہ پڑا ہوا ہے، وہ جگہ لیں، آپ کو 10 جگہ بتائی جائے، 10 درخت ہیں ان کے نیچے، کسی ایک کے نیچے، ان میں سے کسی کے اندر ہے، وہ تو فکس اگر کر دیا جائے تو ہم سیدھے اسی میں جائیں گے اور اٹھا کے لے آئیں گے۔ اس میں کا آخری 10 میں، پھر کہا طاق میں لگے رہیں، اجر اللہ نے دینا ہے نا۔ تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، بندہ اس کے آگے سر جھکائے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے نا، اللہ اپنا بندے سے کتنا محبت کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو ہو گئی کہ ہم نے زیادہ تر حقوق اللہ کے بارے میں نے بات کی۔ اب آ جاتا ہے حقوق العباد۔ تو کیا ہم بس اللہ روزے یہ سب کریں اور ارد گرد جو مرضی ہوتا پھر؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ کبھی کبھار ایک بہن، اللہ تعالیٰ اس کو بہت جزائے خیر دے، کہ اس کے رمضان میں اس کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو اس نے مسلسل ان کی بہت خدمت کی، جو مسلسل پہلے سے کچھ اور روٹین تھی، لیکن اس رمضان میں اس کی روٹین چینج ہو گئی۔ تو شاید پہلے اس کے دل میں یہ ہو رہا کہ کیا رے، اب میں تو یہ عبادت نہیں کر پا رہی، یہ عبادت۔ تو ایک دفعہ ایک واقعہ ہے جو اس کے سارے واقعے کا مفہوم یا شارٹ میں جیسے کہتے ہیں سمری کے طور پہ بتاتی ہوں، کہ کسی سفر سے صحابہ واپس آئے، ایک شخص کی بڑی تعریف ہو رہی تھی، وہ بندہ تو بڑا اچھا تھا، جہاں اترتا قرآن پڑھتا، نماز پڑھتا، بہت عبادات کرتا، ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا تو یہ بتاؤ، جب وہ سواری سے اترتا اس کی سواری کون باندھتا تھا؟ تو کہتے ہیں ہم۔ اور یہ فلاں کام کون کرتا تھا؟ ہم۔ کھانا کون بناتا؟ ہم۔ وہ شخص صرف اور صرف عبادات۔ تو کہا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ساری چیزیں تم نہیں کر رہے تھے؟ کہتے ہیں ہاں ہم بھی کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں تم زیادہ اس ثواب کے حقدار ہو۔ یعنی اس کے ساری باتوں کو میں مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ مجھے الفاظ اس وقت یاد نہیں، لیکن اس سے میں نے کیا سمجھا کہ ہمیں یقیناً عبادات کرنی ہے، لیکن اپنے ارد گرد میں جو کوئی جس کی ضرورت ہے اس حساب سے اس کو بھی لے کے چلنا ہے۔
کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کرنی ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے اس کو پوری کرنی ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے۔ اور عموماً میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا کہ رمضان میں لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی غریبوں کی مدد کی جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے۔ گھر میں سسر ساس ان سے ناراضگی ہے، ان کو کچھ نہیں پوچھ رہے، لیکن باقی دور دور پہنچا رہے ہیں یہ کھانا پکا بچوں کو دے کے فلاں جگہ دے آؤ۔ سب سے پہلے تو یہ قریبی ہیں یا نیبر میں کوئی ہے یا کوئی بھی رشتہ ہو، کوئی بھی ضرورت مند ہو، انسانی رشتے کے حوالے سے جتنے بھی ہیں، جو بھی ضرورت مند ہو تو اس کو سب سے پہلے تو ان کا حق ہے نا۔ تو اس موقع پہ یہ چیزیں بھی ہم نے حقوق العباد کو پیچھے نہیں چھوڑنا۔ یہ سب کیونکہ کیا کہتے ہیں کیا اکثر سنا ہوگا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ انسانیت، اخلاقیات، معاملات، اس میں میں بھی ویک ہوں، بہت کمزور ہوں، کوشش کرتی ہوں، لیکن بہرحال مطلب ہم سب ایک ہی لائن میں ہیں، ہم سب اللہ کے حکم کو سیکھتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں عمل کرنے کی۔ ہر سال آپ دیکھتے ہوں گے قرآن اور حدیث اور سیرت یہ سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہر دفعہ ایک نئی، ایسے لگتا ہے ہم فرسٹ ٹائم، حالانکہ وہی کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، لیکن عمل کے لیے ہم ہر دفعہ ایک نیا اصول، نیا انداز سے لے کے چلتے ہیں۔ تو اس میں آپ اپنا ایک مشن، اپنا ایک مقصد، کوئی ایک سوچ لیں کہ اس رمضان، پہلی بات تو مین اوور آل جو ہم کہیں گے وہ یہ ہے کہ ایسی ہمیں نصیب کرے کہ جیسا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ہمیں ویسا ہی رمضان نصیب کرے، ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی، اور ہمارے دل کو بھی سکون ملے۔ اس کے بعد یہ سارے جذبے کے ساتھ، وہ جیسے میں نے کہا نا کہ پہلے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کا سٹیمنا بڑھا، آپ نے پھر آخری عشرے میں بڑھ گئے، کوئی اعتکاف میں بیٹھ گیا، کوئی عمرے پہ چلا گیا، کوئی جو ہے مسلسل عبادات کر رہا ہے، کوئی کھانے، سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑے ہی ہمارے جوش پر، جیسے کہتے ہیں نا کہ نیکیوں کا بخار، ایسے بہت زیادہ ہم پورے فل میں ہیں۔ اب آ گئی عید، اب آ گیا شکرانے کا، یا اللہ نے ہمیں اس کا ریوارڈ دینا تھا اور ہم نے سب کچھ اٹھا کے پھینکا، یعنی بظاہر نہیں لیکن عملی اعتبار سے کہتے ہیں، یعنی اس انداز سے سوچ کے نہیں۔ ہم مسلمان جو ہے الحمدللہ دل سے تو ہر چیز کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن ایسے انداز سے ہو جاتا ہے کہ انجانے میں، ہم اس لیے ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ جانے یا انجانے میں ہم سے کوئی غلطی ہے تو معاف کرنا۔ تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ صبح عید ہے، جو اعتکاف میں بیٹھے تھے ان کو اعتکاف سے آ جاتے ہیں، وہاں پہ اس میں لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے جو بھی کچھ کر رہے ہوں گے، کوئی عمرے پہ گیا ہے وہ عمرہ کر کے آئے گا، اور جو گھر پہ ہیں جو اگلے دن عید منانی ہے، اب تیاریاں شروع ہو گئی، چلو جی اب یہ ہے وہ ہے، سب کرتے کراتے نمازوں میں کیا ہو گیا، پڑھ رہے ہیں لیکن اتنا خوشو حضور نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں ارے یہ رہ گیا تھا، وہ چیز تھی، فلاں بنانا تھا، میٹھا بنانا تھا۔ ہاں یقیناً بنانے، ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، اذکار وہ سب کرتے رہیں، اور فرائض میں کمی نہ ہو۔ فجر ہو سکتا ہے پڑھ لیں، یا کسی کی فجر رہ گئی، یا پھر چلو فجر پڑھ لی تو اگلے دن پھر اب کھانے بنانے سارا کرتے کراتے ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ سارا جاگتے رہے، فجر بھی پڑھی، عید کی نماز بھی پڑھی اور سو گئے، اور سو گئے تو پھر اگلی نماز گئی۔ پوری سٹرگل، پورا تقوی حاصل کرنا تھا۔ تقوی کیا تھا؟ ہمارے اندر سافٹ ویئر انسٹال ہونا تھا تقوی کا۔ تو کیسا انسٹال ہوا کہ اگلے آخری عشرے میں کے بعد جب وہ ختم ہوا تو ساتھ ہی ہم ختم۔ یہ کیسا تقوی تھا؟ تو اس دفعہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دل سے عاجزی سے گڑ گڑا کر، یا اللہ ہمارے اندر اتنا تقوی ہو کہ اگلے رمضان تک وہ بیٹری اتنی چارج ہو جائے کہ اگلے رمضان تک پہنچ جائے ہم، ورنہ بعد میں کیا ہوتا ہے ہم اندھیرے میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ جتنی بیٹری تھی اتنا تو چل پڑے، اس کا مطلب کیا رمضان تک بیٹری چارج کی تھی، اس کے بعد نہیں چاہیے، آگے کے لیے چاہیے تھی نا۔ تو عید کے نماز جو ہے پھر وہی ہے کہ اس کے بارے میں بھی 2-3 سال تو یہ رہا یہاں پہ، جیسے مسجدوں میں لوگ جاتے تھے عید کی نماز پڑھنے، تو مردوں کو بھی، مرد تو جاتے ہی ہیں، عورتوں کے لیے بھی مسجدوں میں اہتمام ہوتا تھا، سارا کچھ ہے۔ اس میں
تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر خواتین جاتی نہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں اگر بن ٹھن کے تیار ہو کے میک اپ کر کے مسجد میں جا رہے ہیں تو پھر کیا ہے، یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے میں جب دیکھا مسجد میں عورتیں جا رہی ہیں، انہوں نے ڈسکرائب تو نہیں کیا لیکن ان کے الفاظ ہے کہ اگر اس طرح سے دیکھا جاتا اس وقت تو ہو سکتا ہے روک دیا جاتا مسجدوں میں جانے سے۔ تو وہ یہی وجہ ہے کہ مطلب ہے کہ مسجد میں اگر جائیں تو پورا اہتمام جو بھی ہے پردے کا ہر چیز کا کر کے پھر جائیں۔ اپنے ایمان وہ کہتے ہیں کہ ایک سنت ہے نا کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا ہوا کہ عورتوں کو، کسی نے کہا کہ کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو کہا یعنی عورتوں میں صرف سب کو لے کر آؤ۔ تو وہ پہلے زمانے میں بھی عربی بھی کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ کھلے گراؤنڈ میں عید کی نماز ہوتی ہے، اجتماع بہت بڑی مطلب کھلی جگہ پہ ہوتا ہے کیونکہ مسجدوں میں پورے نہیں ہوتے نا، تو کھلے جگہ پر وہ نماز پڑھی جاتی تھی، اس لیے عورتوں کے الگ اہتمام ہوتا تھا، مردوں کا الگ جگہ پر، یعنی پیچھے کر کے تھوڑا۔ تو اس میں کہا کہ ساتھ میں پھر لے کر آئیں عورتوں کو بھی، تو جس کے ایون مطلب جو نماز نہیں بھی پڑھنی تو وہ بھی آئے تاکہ دعا میں شامل ہو۔ اور کسی نے کہا کہ اس کے پاس چادر نہیں تو کہا اس کی نیبر جو ہے یا اس کی ساتھی جو اس کو چادر دے کے لے کر آئے، وہ تو کہا یقیناً، لیکن اس میں ہمیں تقوی کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس میں ہم چادر دوپٹہ کیسے لے کے جاتے ہیں۔ ابایا پہنا ہوتا ہے تو ابایا کیسا ہے، اور ابایا کے اوپر جو ہم نے دوپٹہ یا شیلا یا جو بھی ہم کہتے ہیں حجاب، وہ ہمارے سینے کو کور کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ میں بہت ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے آپ سے، اپنے بچیوں، اپنے آپ سب سے بھی، بیٹیوں سے، بہنوں سے، کہ ضرور ایک دفعہ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں کہ آپ کی چیسٹ کو کور کر رہا ہے آپ کا دوپٹہ یا نہیں۔ ابایا تو پہن لیا الحمدللہ، لیکن آگے سے آپ کا کیسا ہے، یعنی ہمارے خد و خال جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، اس طرح کا ابایا ہم پہنیں، اس طرح کا دوپٹہ ہم دیں۔ کیونکہ آپ نے اس میں زیب و زینت میں یہ اس میں تھا نا کہ مطلب ایک ہے کہ اپنی اوڑھنی کو اپنے سینوں پہ ڈال لیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ یہ سارا سورہ احزاب، سورہ نور کی تفسیر میں آپ رمضان میں آپ اور مزید سیکھیں گے انشاءاللہ، تو وہ ضرور دیکھیے گا کہ کیا حکم ہے مجھے اور آپ کو۔ اور مردوں سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، غصے بصر کا جو مطلب اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، ادھر ادھر نہ وہ کریں۔ اسی طرح عورتوں سے بھی کہا۔ تو اس پہ ہمیں ضرور توجہ دینی ہے کہ عید یعنی رمضان میں جو ہم افطاریاں کروانی ہیں تو کیسے، عید پہ دعوتیں کرنی ہیں تو کیسے، کیا وہ تقوی ہمارا کیسا رہا، جب سب جمع ہوں گے تو محرم غیر محرم کا خیال رکھیں گے کہ نہیں، دو جگہ پہ رکھ لیں کھانے، لیڈیز کو الگ بٹھائیں، جینٹس کو الگ بٹھائیں، خود آپس میں فری ہو کے، وہ پورا تقوی کہاں جاتا ہے پھر وہ جیسے عید آئے گی۔ تو یہ ساری چیزوں کو پلیز پلیز ضرور مد نظر رکھیے گا اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ آپ میں سے اگر کوئی ویسے لاسٹ میں تو شمائلہ شفیق سے ہم نے کہا تھا، اگر کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا، شمائلہ آج اگر کرنا چاہیں کوئی، میری آج اس دفعہ کسی سے بات تو نہیں ہوئی، کہ شمائلہ شفیق ہیں، آپ مائک اوپن کریں گے، کہ عید یا رمضان سے متعلق جو چیلنجز آتے ہیں تو آپ کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں، شارٹ میں اگر کچھ میں آپ سے مطلب لیتی، بعد میں آخر میں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ شمائلہ شفیق آپ کا مائک اوپن ہے؟ نہیں، بند ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیجے فرح جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو میں یہ چاہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، فرح ہے۔ اچھا چلیں پھر، میرے خیال سے مائک ان کا نہیں اوپن، تو ٹھیک ہے ہم مجھے آواز، کیونکہ میں اتنا اس میں نہیں لمبا لے کے جانا چاہ رہی، اگر تو ان کا فوری مائک اوپن ہو جاتا ہے یا اس میں دکھتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ ابھی سے ان کا مائک کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اوکے ٹھیک ہے چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر رمشا۔ اچھا اب اس میں اپنے لیے کرنے کے لیے کام جو ہے کیا کیا سوچے ہیں یہ دیکھنا ہے اب آپ نے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے، پڑھنا کیسے ہے یہ اصل بات ہے۔
خالی پڑھنا نہیں. قرآن ایک میں کہتی ہوں عرب لوگ حیران ہوتے اس بات کے کہ یہ کیسی بات ہے کہ آپ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے نہیں. کوئی لینگویج کوئی سیکھتا ہے نا, ایسا ہوتا ہی نہیں. کسی بچے کو بھی بڑے کو بھی کسی لینگویج کے کورس میں ڈالیں یا اسکول میں, کوئی انگلش سیکھ رہا ہے, کوئی فرینچ سیکھ رہا ہے, وہ سیکھ رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے. لیکن قرآن کے لیے ایسا معاملہ ہے کہ ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں, سمجھ نہیں سکتے. عجیب سی بات ہے. تو ابھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب اللہ سے دعا کریں میں بھی کہ یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جیسا قرآن میں حکم ہے اس کو صحیح طرح سے علم کے بعد عمل میں لانے کی توفیق دے. ایک وہ بڑا اچھا اس میں تھا جو ملا تھا, اس میں ہمیں اس میں تھا لکھا ہوا تھا کہ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے ایک درخت ہے بغیر پھل کے. یہ درخت تو لگا دیا لیکن پھل نہیں, اس کے عمل نہیں آ رہا, عمل میں نہیں ہم لا رہے. نالج تو دیکھیں غیر مسلم بھی ہمارے قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں, وہ خالی انفارمیشن کے لیے پڑھتے ہیں. اور مجھے اور آپ کو جسٹ انفارمیشن کے لیے کہ مجھے پتا چل جائے کہ کیا لکھے, ہاں ٹھیک ہے اللہ کرے اسی کے تحت آگے ہمارے دل میں آ بھی جائے کہ عمل کا. لیکن پہلے ارادہ یہی ہو کہ ہم نے جو سیکھنا ہے وہ عمل میں بھی لانا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. تو اس میں بھی آواز کسی کی کلیئر نہیں آ رہی. السلام علیکم. ربشا کون بات کر رہے, اس میں آواز میں کلیئر نہیں. فریدہ بول رہی ہوں. اوکے ایک سیکنڈ, میں نے مائک سوری میوٹ کر دیا بیکاز دو جنہوں کے مائکس کھلے ہوئے تھے تو وہ مکس ہو رہی تھی سام, تو کوئی ایک کھول کے بول. اوکے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام اور پھر جی میں شمائلہ شفیق بات کر رہی ہوں. مجھے آپ سے ابھی ویٹ کر رہی تھی, شاید میم فرا جو ہے وہ بات کریں, تو مجھے یہی بات کرنی تھی رمضان اور عید کے حوالے سے. تھوڑا سا مجھے یہ بتانا تھا کہ ایک چیز سے زیادہ ہم لوگوں نے صبر اور نماز کا سیکھا اور سنا, تو یہ جو صبر ہے روزہ آتا ہی یہ ہے, اس میں اب ہر چیز میں صبر ہے. ہر انسان حتی الامکان کو کرتا ہے کہ وہ عبادات میں آگے چلا جائے, لیکن اس میں صبر سب سے ہوتا ہے کہ ہم کر کے اس کو خود کر رہے ہیں. اور یہ میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں سب کو یہ مشورہ دوں گی کہ یہ صبر بہت آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ تراویحوں کو اٹینڈ کریں, مسجد میں جائیں, اور آپ کی فیملی میں کچھ ایسے ایشوز آ گئے ہیں بچوں کے, ساس کے, شوہر کے, تو جس وقت آپ صبر کر کے بغیر کسی بدتمیزی کے اس کو فیس کرتے ہیں, یقین کیجئے آپ کو عبادات کا زیادہ مزہ آتا ہے اور اللہ آپ کو مواقع دیتے ہیں. رمضان کے جب آپ افطاری کے لیے فیملی میں آپ کو ایشوز آ گئے ہیں, مہمان آ گئے ہیں, آپ یہ چاہ رہے ہیں, اب جیسے میں نے اپنی زندگی کا اصول بنایا ہوا ہے, میں نے اپنے سب فرینڈس کو, فیملی ممبرس کو کہا ہوا ہے کہ رمضان میں حتی الامکان میں افطاریاں نہیں کروں گی, اس سے پہلے میں دعوتوں کا اہتمام کر دیتی ہوں تاکہ میری طرف کوئی یہ نہیں ہو کہ بھائی اس نے بلایا نہیں ہے. جب بلاتے ہیں تب بھی میں ان کو یہی چیز کہتی ہوں. اس میں بعض اوقات بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, لیکن پھر وہی بات صبر, اور اس کے بعد نماز, اسپیشلی نوافل. وہ آپ نوافل جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ہمت دیتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہم چاہ یہ رہتے ہیں کہ ہر چیز میں ہم آگے چلے جائیں. لیکن یہ سب سے زیادہ جو میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ایک تو پوری فیملی کو میں نے انہیں ایک قسم کا ایک ماڈل ہی بن کے دکھا دی ہے کہ عبادت اگر کرنی ہے تو اس میں پہلے سے اپنی پلاننگ کر لو. صرف عید کی شاپنگ اور وہ نہیں, اپنے رشتہ داروں کو خوش بھی کرنا ہے, دوستوں کو بھی خوش کرنا ہے, ارد گرد ہمسایوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیز آپ سے توقع کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہم اللہ کے راستے جاتے ہیں تو ایک ایک چیز ہماری نوٹ کی جاتی ہے, اور اس کو ہم ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے, لیکن اسپیشلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد بھی لوگوں ہم اگر تراویح عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں بھی پھر لوگوں کو پڑتا ہے, انہیں بتانا پڑتا ہے. ہم سے جیسے لوگ پوچھتے ہیں آپ کیسے اتنا ٹائم نکالیں,
تو پھر یہ ہر چیز ایک بتانی پڑتی ہے کہ ہم ایک ایک منٹ یوٹیلائز کرتے ہیں, ایک ایک منٹ کو لے کے چلتے ہیں, نیندوں کو کم کرتے ہیں. کوئی بات ہے نا 20 days اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں کہ ہم اسٹرانگ ہو جائیں, اور پھر اس میں اور رمضان میں یہ سب کچھ ہے. اور پھر رمضانوں کے بعد جب عید آتی ہے, اب فیملی میں یہ ہوتا ہے, اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے اور باقی سب لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں تیار ہوں یا یہ کھانے میں ہو, یہ ہر ایک ٹریننگ کی ہونے کے باوجود یہ گھر کے اندر ہوتا ہے. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے, یقین کیجئے عید کے دن اور عید کے دن سے پہلے جو چاند رات گزرتی ہے وہ سب سے زیادہ پیپر کا دن ہوتا ہے, سب سے سخت آزمائش اور پیپر کا دن ہوتا ہے, کیونکہ فیملی ممبرز, بچے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ایک اسی میں آ جاتے ہیں. بہت صبر کا موقع ملتا بھی ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے ان سب کے ساتھ, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جو ہم نے ایک مہینے میں مزدوری کی ہے اس مزدوری کو لیے بغیر ہم جو ہے وہ نکل جائیں اس خوبصورت رات سے. اس میں بھی ہمیں بہت کرنا پڑتا ہے, بٹ اس میں بھی میری سجیشن یہ ہے کہ آپ سب لوگ جم جائیں, جو آپ نے کرنا ہے آپ اس پہ جم جائیں. اس میں برداشت کرنا پڑتا ہے, اپنی زبان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے, اور بہت سی باتوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ نے اللہ سے اجر لینا ہے نا. مطلب ہم جیسے ہم سنتے ہیں کہ یہ مزدور کی مزدوری لینے کی رات ہوتی ہے, جو چاند رات ہوتی ہے, تو اس میں پھر آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا. تو اب یہ اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام کے بنیادی جو ہے نا 5 شعبے ہیں. اگر ہم پورے جتنا بھی ہم اس کو سمری کے طور پر لے لینا تو 5 قسم کے اعمال کا مجموعہ ہے یہ پورا. نمبر 1 ہے عقائد جو ہے نا ہمارے, وہ درست ہونے چاہیے. اس میں توحید, رسالت, اللہ کی جو کتابیں ہیں سارا, ٹھیک ہے. نمبر 2 عبادات, یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سارے جو بھی ہماری عبادات ہوں گی یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. نمبر 3 معاملات انسانوں کے ساتھ, یعنی ہمارے گھر میں میرے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں, اس کو درست کرنے کی جہاں کمی ہے میں نے بھی کوشش کرنی ہے, آپ بھی انشاءاللہ کریں گے. اور میری بھی جہاں تک مطلب جس کو اب آپ کو پتا ہے کہ کس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, کیسے ہو, وہ اللہ کی مرضی کے مطابق, اس کے خلاف نہ ہو, بس اس طرح سے راضی کرنا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے اندر ہو. اچھا, پھر اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں پھر مردوں کے لیے, جیسے خریدو یا سبھی کے لیے, مرد ہوں یا عورتیں ہوں, خرید و فروخت جو ہے وہ حلال طریقے سے ہو, آمدنی حلال ہو, کوئی آمدنی حرام کی نہ ہو. اس کے لیے خود جائزہ لینا ہے کہاں سے ہماری اس میں خدا نہ کرے کہ حرام تو نہیں شامل ہو گئی. نمبر 4 ہے معاشرت, یعنی آپس میں رہنے سہنے کے آداب میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی اطاعت اور ان کی پابندی. نمبر 5 ہے اخلاق, یعنی انسان کے اخلاق درست ہوں, برے اخلاق مثلا بغض, تکبر, حسد, عناد وغیرہ انسان کے اندر نہ ہوں, اور اچھے اخلاق ہوں مثلا تواضع, توکل, شکر اور صبر. اور سب سے اعلیٰ اخلاق کس کا تھا؟ کسی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ سے کہ کیسا تھا, تو کہتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, انک لعلی خلق عظیم, اخلاق کے بلند مرتبے پر تھے. تو ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے جتنی ہماری استطاعت ہے کوشش تو کریں نا, اس راہ پہ ان کے فٹ سٹیپ پہ پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں. انشاءاللہ اس راہ پہ چلیں تو کوئی جو انشاءاللہ انجام جو ہے بخیر ہوگا باذن اللہ. جہاں کمی بیشی ہوگی پھر اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. تو یہ ساری باتیں تھیں انشاءاللہ باذن اللہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ پورے رمضان میں اپنے لیے آخرت کے لیے جمع کرنا ہے, اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی. میں جب وہاں پہ بھی ہم لوگ عمرے پہ یا کبھی حج پہ جب بھی گئے, عمرے کا زیادہ ہوتا ہے کہ جب اس میں دیکھتے ہیں نا کہ ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں, ہر ایسے نا چاروں طرف سے جیسے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. ایک تو قیامت کی منظر کی فیلنگز آتی ہیں, دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے
ایسے سوال تھے یا اللہ یہ سب کس لیے آ رہے ہیں. پھر وہ کوئی اس میں رش ہوتا تھا جیسے سب کے اندر تھیم کیا ہے, سوچ کیا ہے, یا اللہ تجھے راضی کرنا, یا اللہ تو راضی ہو جانا. اس ساری کوشش سب یہاں پہ بھی ابھی ہم جو بیٹھے ہیں کس لیے ہے, کس کو سمجھ کر اچھے طریقے سے کر کے رب کو راضی کر لیں. رب راضی تو سب راضی. تو اس لیے رب کو راضی کرنے کے جو بھی طریقے ہیں وہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کر سکیں. پھر اللہ کے سامنے جو ہے وہ عاجزی, انکساری اور دعائیں اور اللہ کے اپنی حاجات یہ ساری ہم نے انشاءاللہ کرنی ہے. تو یہ مہینہ حقیقت میں یہ صحیح بات ہے کہ صبر کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے, دعاؤں کا مہینہ ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے. تو اس میں بس جیسے چاہے تو اپنے طور پہ لسٹ بنائیں. بہت سے لوگوں نے ایک پورا کہتے ہیں ٹو ڈو لسٹ جیسے بنائی ہوتی ہے, بچوں کو سکھانے کے لیے ضرور ہم ایک وہ بناتے ہیں. تو اس میں ٹو ڈو لسٹ بنا لی, یہ کرنا ہے اور ڈونٹس کون سی ہیں, یہ نہیں کرنی. تو اگر وہ موقع آتا ہے اس پہ پھر کراس اس کے اوپر بھی لگائیں اور اپنے دل پہ کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے. اپنے نفس کو ابھارنا ہے. جس نے نفس کو کنٹرول کر لیا نا, کہتے ہیں ایک پاؤں اپنے نفس پہ رکھ لو دوسرا جنت میں. تو یہ نفس ہی ہمیں وہ اچھا یہ بھی کہتے ہیں نا کہ شیطان تو پہلے ہی روزے میں بند کر دیے جاتے ہیں. تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہے نا کہ شیطان کو بند کیا ہے, اپنا نفس جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہے نا, ایک یہ بھی تو ہمیں ورغلاتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا بھی ہماری ذمہ داری جو ہے نا. شیطان تو ٹھیک ہے وہ کنٹرول میں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بند کیا ہوا ہے. ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کی تربیت اس قرآن سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل سے, ان کے واقعات سے ہمیں یعنی عمل میں لانے میں جو جذبہ بڑھتا ہے نا. ایک ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ویسا بنیں, ہم کوشش کریں. اس میں پھر ہمیں مسائل آتے ہیں تو ہم نے پھر اس کو کوشش کرنے کے ان مسائل سے نمٹنے کی دعا بھی کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ تو ہمیں جو بہت سارا کچھ بھی نہیں جانتے. اور کچھ لوگ آپ اچھا ایک چیز آپ کی اس میں یہ کہنا چاہوں گی, میرے دماغ میں نکل نہ جائے. میں یہ چاہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہر وقت کس بات کے حریص تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں. مکی دور میں سارا یہی تھا نا, اس میں ساری یہی چیزیں سکھائی جا رہی تھی. تو اس میں جو ہمیں علم سیکھا ہے دوسروں کو بتانا, یہ بھی ہمارا اس میں شامل رہے. سب سے پہلا تو اپنے لیے ہی ہے. اب جتنی دعائیں اٹھا کے دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں سب سے پہلے اپنی ذات آتی, رب اجعلنی, ہے نا, یا اللہ مجھے بنا دے کیا مقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنے والا. ومن ذریتی, پھر کون قریبی ہوتا ہے, پھر میری اولاد. اس کے بعد باقی سب کے لیے دعائیں, مومنین کے لیے, والدین کے لیے, سب کے لیے ترتیب جو بھی ہے اس میں. تو سب سے پہلے اپنی ذات کو ہم نے کرنا ہے, اس کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو قرآن میں ہم پڑھتے جائیں, اللہ کی احادیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں, احادیث ہیں, وہ ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو اس کے مطابق کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی. تو یہ چیلنجز ہیں, ہر زمانے کے مختلف رہے ہیں. پہلے زمانے کا دور جو ہے وہ زمانہ یا لائف سٹائل مختلف تھا, اس میں چیلنجز ڈفرنٹ تھے. آج کے چیلنجز جو ہیں ڈفرنٹ ہیں, تو ان کو اس کے مطابق ہی اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یا معلم ابراہیم علمنی. اللہ سے باتیں کریں اور کہیں اے ابراہیم علیہ السلام کو توحید سکھانے والے ہمیں بھی سکھا دے. آپ نے سب نبیوں کے قصے پڑھتے ہوں گے قرآن میں, ہے نا, تفسیر وغیرہ سنتے ہیں, تو اس میں ہر نبی کے ساتھ مختلف معاملہ ان کے حالات کے مطابق, یعنی بیسک سب کے لیے ایک ہی ہے. ہر نبی یہ کہتا ہے اعبد اللہ, یعنی اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو, ہے نا. اور پھر اس وقت کے جو بھی مسائل تھے اس کو پھر وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں ہر نبی. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اسی چیز کو, اسی سنت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس رمضان میں کس کو, یعنی ہم آپس میں, ایک بات میں بتاؤں, آپس میں ہمارا جو ہے نا مسلمانوں کے اندر وہ اصلاح ہے. ہم سب مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, ہر کوئی قرآن پڑھتا ہے, سب کچھ ہے, صرف اصلاح, اس لیے اصلاح بین الناس, یعنی ہم آپس میں. جب میں نے شروع میں جب یہ سیکھا تھا
تو مجھے بڑی ہوتی تھی کہ میں جب جاؤں گی پاکستان جاؤں گی اپنے رشتے داروں کو سکھاؤں گی سارا کچھ ہے. تو ایک دم یعنی کافی عرصہ ہو گیا تھا 2-3 سال جیسے ہم لوگ نہیں گئے, تو ایک دم میرے دل میں وہ والی آیت آئی کہ تم میں سے یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے نکل آتے, کچھ نہ کچھ لوگ آتے اور سیکھتے اور اپنے ایریے میں جہاں رہتے ہیں ان کو سکھاتے. سب تو اٹھ کے نہیں جا سکتے گھر والے, یہ ہر گھر سے کوئی نہیں جا سکتا کہ ہر ایک کی مجبوریاں مختلف ہوتی. تو اب جو ہے وہ اس زمانے کی, آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات کرتی ہوں, لیکن اب جو ہے میں کہتی ہوں کہ حجت تمام ہو گئی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں سیکھ نہیں سکتا. اب تو جو کوئی جھونپڑی میں کوئی کہیں بھی رہتا ہے ہر جگہ وہ بات پہنچے گی. یہ بات اب سمجھ آتی ہے کہ کیسے یہ انٹرنیٹ, اس کا صحیح استعمال. شروع مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ جب وہ ڈش اور یہ سارے آئے تھے تو اس طرح سے آ رہے تھے کہ ارے یہ حرام ہے وہ حرام ہے. تو پھر ایک چیز ہم نے ایک نقطہ کیا سمجھ لیا تھا کہ کوئی چیز بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے. اگر ہم کہیں کہ موبائل برا ہے, فلاں چیز بری ہے, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو اکثر چیزیں یوز ہوتی ہیں اس کے حساب سے پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں بری ہے, لیکن اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نفس کو ہی پھر ہم نے کنٹرول کرنا ہے نا. وہ کیا چیز آپریٹ کرے گا, اس میں کیا چیزیں ڈاؤن لوڈ کرے گا, کیا چیزیں وہ سنے گا, کیا چیزیں یوز کرے گا, کیسے استعمال کرے گا اپنے وقت کو. تو سب سے زیادہ جو ہمارے ہاں وقت کا ضیاع جو ہے نا وہ ہو رہا ہے ابھی. اور میں سوچتی تھی کہ کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مطلب پتہ ہی چلے گا کہ وقت کیسے گزر گیا. یعنی ایک جمعے سے دوسرا جمعہ آ گیا نہیں پتہ چلے گا, ایک مہینے سے دوسرا مہینہ آ گیا کیسے پتہ نہیں چلے گا. کیونکہ پہلے کی مصروفیات اور اب کی مصروفیات میں کیا ہے, ریلیکس ماحول ہے. صبح فجر کے بعد سے اٹھے ہیں, سارے گھر کے کام کیے, دوپہر میں مطلب کہیں نہیں, بہت کم آنا جانا سوشل, مطلب اپنے ایریے میں کوئی جس بستی میں رہ رہا ہے بس وہاں ہے. ٹریولنگ بہت ایزی نہیں تھی کہ بھئی ہر کوئی دوسرے دن جا رہا ہے, کوئی کدھر نکل رہا ہے, کوئی کچھ ہے. اب جہاں جہاں رہتے ہیں وہیں, تو اس لیے ان کی ریلیکس لائف گزر رہی تھی. تو اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ہاں بھئی کافی لمبا دن. اب ایک ہی وقت میں اتنی ساری مصروفیات, بچے کیا بڑے کیا, بہت سی چیزیں ایٹ اے ٹائم, بہت سی چیزیں کھولی ہوئی, یہ کر رہے ہیں یہ کریں یہ کریں یہ کریں. ان کو پتہ ہی چل رہا کہ ٹائم کیسے گزر گیا, گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹہ. نماز کے لیے دل چاہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے ٹائم پر پڑھنی ہے, لیکن اب اس میں لگے ہیں اس میں لگے ہیں, یہ کھولا ہوا ہے وہ فلاں چیز کی بھی ہے, کرتے کراتے ابھی وہ گیا, ٹائم نکل گیا. اتنے مصروف ہو جاتے ہیں ہم. نیت یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم نہیں پڑھیں گے نماز, نیت ہوتی ہے, لیکن لائف سٹائل ایسا ہو گیا کہ اس میں ہمارا جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتی. تو وہی مجھے بھی اپنے تقوی کو ہی کوشش کرنے کی انشاءاللہ اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا. اس میں ایک چیز میں یہ کہوں گی کہ ہم نا یہ والی دعائیں بہت کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں نا کہ اس میں لعلکم تتقون, کہ شاید تم متقی بن جاؤ. سب سے زیادہ تو اس میں کوئی بھی معاملات ہیں آخر میں تقوی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ یہ کرے گا, جو اللہ سے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, پھر ہمیں سب سے زیادہ تقوی کی ضرورت ہے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس رمضان میں ہمارے اندر تقوی بہت زیادہ کر دیں. ایک چیز جو عید کے حوالے سے پھر سے میں کہوں گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے وہ خدا نہ خواستہ ہم اس میں نہ ہوں, لیکن بتا دیتی ہوں کہ وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتِ الْمُتَخَيِّلَاتِ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ إِلَّا الْأَعْصَمِ. تو بہرحال مطلب کہنے کا یہ ہے کہ متبرجات کون ہے, زیب و زینت ظاہر کرنے والی. کس کو لکھا ہے المظہرات الزینہ للاجانب. اجانب کون ہوتے ہیں, یعنی جو غیر محرم ہیں ان کو اپنی بیوٹی, اپنی خوبصورتی, اپنی زیب و زینت وہ دکھانا, یہ اس میں آ جاتا ہے. اور دوسری کون ہے المتکبرات, یعنی تکبر میں آنے والی, کبر ان کے اندر بہت زیادہ ہو. تو اب یہ کس موقع پہ آتا ہے, ہم جو چیزیں خریدتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرنا ہے,
عید پہ میرا سب سے اچھا ہو. اپنی خواہش اپنے لیے، آپ کی ذات کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا دل کرے کہ اچھا پہنے تو ٹھیک ہے، لیکن شو آف کے لیے نہیں. ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں بڑی چیز ہوں، اس سے بچنا ہے. تو یہ چیزیں نہیں کرنی کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ شر نسائکم، اللہ اس میں ہمیں شامل نہ کرنا. اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں اپنی مطلب زینت جو ہے ہمارے محرم ہے وہی دیکھیں، غیر محرم جو ہے وہ نہ دیکھیں، اور نہ ہم دکھانے والے بنیں. اللہ ان میں ہمیں شامل نہ کرے. اس چیز کا عید ہو یا عید کے بغیر ہو، اس سب میں ہمیں اللہ ہماری حفاظت کرے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جو سعادت میں سے ہیں، اسی میں سے ایک المرأۃ الصالحہ بھی ہے، نیک بیوی. صالحہ، صالح کا میننگ کسی زمانے میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی چیز جو صحیح ہے اس کو کہتے ہیں صالح. تو میں نے اس کو اس انداز میں سمجھا اور سمجھایا. ہمارے پاس یہاں جو نہیں بریڈ ہوتی، ڈبل روٹی جس کو کہتے ہیں، اس میں نا ایکسپائری ڈیٹ کہیں لکھا ہوتا ہے، ایکسپائری ڈیٹ یا تاریخ الانتہا لکھا ہوتا ہے، اور ساتھ میں لکھا ہوتا ہے صالح لمدت 3 ایام، یہ 3 دن تک صالح ہے. ہم ترجمہ کرتے ہیں نا نیک، صالح کا ترجمہ نیک. میں اس کو اس انداز میں سمجھتی ہوں کہ 3 دن تک اس میں فنگس نہیں لگے گا، 3 دن تک یہ صحیح ہے، جو جس کام کے لیے بنی ہے اس کام کے لیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی صالح بنایا ہے، ہم صالح بننا چاہیں گے. کیسا؟ جیسا اللہ نے چاہا ہم ویسے رہے تو ہم صالح ہیں، ادروائز فنگس لگ گیا، خرابی آ گئی. اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے اطاعت کے بغیر جو اس کے اپوزٹ میں جو کام ہوگا وہ سمجھو فنگس ہے. پھر جو کھائے گا کیا ہوگا؟ اس بندے کے پیٹ میں خرابی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ہمیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صالح مومنات میں سے بنائے، اور ہمارے اندر تقوی جو ہے وہ جیسا چاہیے وہ ویسا بھر دے ہمارے اندر. تقوی کوئی ایسی مادی چیز نہیں ہم پکڑے اور اپنے پاس ہے. مجھے کتاب خریدنی ہے، کتاب الصوم، کتاب یہ میں اٹھا کے پیسے دوں گی، خرید لوں گی. یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ تقوی اسی قرآن سے ہی ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملے گا، اللہ کے رسول کے صحابہ کے واقعات سے ملے گا، وہ کیسے اختیار کرتے تھے. اچھا، اب جو ہمارا دل چاہے گا بہت عمل کرنے کو، ہم کرتے جائیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر غرور آ جائے گا. اس مہینے میں ہم نے بہت عبادت کی، اتنے تو میں نے روز کے 2 سپارے پڑھے تو آخر میں میرا اتنے قرآن ہو گئے. میں نے 4 قرآن پڑھے، تم نے کتنے پڑھے؟ میں نے 5 پڑھے. تم نے کتنے پڑھے؟ میں نے اتنے پڑھے. نفل کتنے؟ 100 ایسے کر کے کام. اس میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے. اور یہ میں نے کہا تھا نا، ہمارا سارا کام کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے، ہم سب کے لیے 2 گھر بنائے نا، سب انسانوں کے لیے. آخر میں یہاں پر تو ہوتا ہے نا کہ مطلب ہے میں یہاں رہ رہی ہوں، آپ وہاں رہ رہے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا گھر ہے، کوئی رینٹ پہ ہے، کوئی اپنا ہے، کچھ ہے، جو بھی ہے. جنت یا جہنم، یہ 2 گھر بنائے ہیں تمام انسانوں کے لیے اللہ. اب چوز ہم نے کرنا ہے کون سے گھر میں جا کے رہنا ہے. اس کے لیے رینٹ، اس کے لیے ابھی سے پیمنٹ کرنی شروع کر دینی. وہاں کی کرنسی میں نے کہا گڈ ڈیڈز ہیں، نیکیاں ہیں. تو جنت کے لیے نیکیاں ہیں، جہنم کے لیے برائیاں ہیں. سلیکشن ہماری ہے. تو اب یہ نیکیاں تو کر لی، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ اللہ سے دعا کر کے. یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو اتنا کچھ کر لیا کہ سیدھے جنت میں جائیں گے. تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا لن يدخل احد منكم الجنہ بعمله، کہ اب اپنے عمل سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اچھا، صحابہ کے اندر پہ جذبہ ہوتا تھا. اچھا، تو قیل، کہا گیا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا انا، نہیں میں، الا ان يتغمدني اللہ برحمت منہ وفضل. یہاں الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور اپنے فضل میں ہمیں لے لے، وہ ہمارے اوپر ڈھانپ لے. اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر سایہ کر لے.
تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ میں اپنے اندر جھانکوں، آپ لوگ اپنے بارے میں دیکھیں، تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، کیا کہ جے میں ویکھاں اپنے امنا ولوں تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولوں تے بلے۔ یہ پنجابی کا ایک سنا ہوا تھا، اور حقیقت میں ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ اپنے عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کے عمل کیا تھے؟ پوری پوری زندگیاں کھپا دی، انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں سوچا، اور میں اور آپ جو ہیں دنیا دنیا دنیا، اور اسی میں ہم کھبے میں، جیسے کسی نے کہا تھا جیسے گوڈے گوڈے ایسے ہر چیز میں کھب کے بیٹھے ہیں۔ تو اسی لیے شاید یہ اللہ تعالیٰ یہ روزہ رکھا سال میں ہماری تزکیے کے لیے، ہمارے اندر تقوی لانے کے لیے، کہ ہم یہ جائز چیزوں کو اللہ کے حکم سے روک، یعنی کھانا پینا جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن روزے میں کھا لیے تو حرام ہے۔ تو اللہ کے حکم کی مطابق زندگی گزارنا جو ہے وہی اصل تقوی ہے نا۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان میں اور رمضان کے بعد، اسی طرح جب رمضان ختم ہو جائے گا تو پھر رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے، کیوں چینجنگ آتی ہے؟ اسی لیے پھر علماء کہتے ہیں جو رمضان کے لیے عبادت کر رہا تھا، رمضان کے رب کے لیے، تو وہی رمضان، یعنی رب تو وہی ہے جو رمضان میں بھی وہی تھا، رمضان کے بعد بھی وہی ہے، اسی کی عبادت رمضان میں کر رہے تھے، اسی کی بعد میں بھی کیجیے۔ لیکن سبحان اللہ، رمضان کا ایک ماحول ایسا ہے کہ روزے رکھ رہے ہیں تو سبھی رکھ رہے ہیں، کام کی بھی شیڈول ایسے ہو جاتے ہیں مسلم کنٹریز میں الحمدللہ کہ ٹائم ٹیبل اس کے مطابق، جیسے یہاں پر ہے تو 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ کم کر دیتے ہیں، سارے آلموسٹ جو ہے روزے کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں، سب نہیں، سب کی جابز ایسی نہیں، ڈاکٹرز کے لیے الگ ہے، باقی جو ایسی والے جو ایمرجنسی والی ڈیوٹیز ہوں گی ان کی ہیں کہ ان کی ڈیوٹیز پر ہی ہوتے ہیں، وہ چاہے وہ عید ہو، روزہ ہو، افطاری ہو، سحری ہو، وہ ڈیوٹیز پر ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی بہرحال سسٹم ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ نہیں کھول سکتے روزہ یا نہیں رکھ روزہ، الا یہ کہ وہ ایمرجنسی میں ہی پیشنٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو اس میں بھی وہ اپنے حالات کے مطابق کر لیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتے، عمل اللہ تعالیٰ آسانی کروا دیتا ہے، بس نیت اپنی سب کی ہونی چاہیے۔ تو رمضان میں تقوی کے حصول کے لیے ساری کوشش کرنی۔ اب وہ وہی شارٹ میں کہ عبادات میں بھی ڈھونڈنی ہے اور معاملات میں بھی، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، وہ بھی میں نے بھی اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اس میں اللہ ہماری مدد کرے، کیونکہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں نا، ہماری خواہش ہوتی ہے ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، اس میں پھر ہم نا نگلیکٹ کر دیتے ہیں جو ادھر ادھر کے کام ہوتے ہیں نا، دوسروں کی خدمت یا کسی کی مدد یا کچھ ایسا، وہاں مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کوئی تھی، وہ شاید عمرے پہ مجھے لگتا گئی، تو کہتی ہیں میرا تو بڑا ہی ارادہ تھا میں اس دفعہ جاؤں تو بہت عبادات کروں، لیکن کیا کروں، ایک ہمارے گروپ میں بوڑھی سی عورت تھی، بس میں تو اسی کی اس میں لگی رہی، اس کے ساتھ انگلی پکڑ کے یہ کرنا، اس کے ساتھ یہ کرنا۔ تو اب یہاں پہ جو نیکی کی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا، یعنی رمضان میں کوئی نیکی کی ہو، روزے رکھے ہیں، اس میں کوئی بھوک پیاس لگ رہی ہے، تو ہمارا یہ آخری وہ تھا نا جو ہم نے پوائنٹ پڑھے تھے، اس میں آخری میں نے کیا کہا تھا، صبر۔ تو اس میں صبر کا ایک یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ پھر شکوہ نہیں کرنا، کہ اس میں علماء نے اس چیز کو بھی ناپسند کیا کہ روزے کی شدت کو کسی سے بیان کیا جائے، کیونکہ یہ صبر کے منافی ہو جائے گا۔ اسی طرح اس میں کوئی آپ کو کچھ بھی ایسے برداشت کرنا پڑ رہا تو کہیں کہ ولی ربی کا فصبر، اپنے رب کے لیے صبر کرے نا، اجر تو اس نے دینا، سیلری تو اس نے دینی۔ دنیاوی کاموں میں نے دیکھا ہے، اسکول کے بچے اگر محنت کریں ایگزام کے لیے، ان کو پاس ہوں گے، دن رات لگے ہوئے ہیں، جاب میں ہیں جو کر رہے ہیں وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، کیوں؟ باس راضی ہو جائے، یا پھر یہ کہ اپنی اس میں ہم جو کام کریں بہت آرگنائز طریقے سے کر کے ہمیں ایک پروموشن بھی ملے، اچھے طریقے سے کریں، بیسٹ پرفارمنس چاہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ تو اس رمضان، ہر رمضان میں اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ اب جو ہے آپ کو پروموشن لگی، اب زیادہ سے زیادہ کما لیں۔ اسلام سے پہلے لوگوں کی نا عمریں بھی زیادہ تھیں، تو اسلام سے پہلے کی بات کریں، یہ پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی ہے تو انہوں نے کہا کہ 950 سال تو خالی تبلیغ کی،
تو ایج کتنی ہوگی؟ تو صحابہ نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں کی تو عمریں تھی زیادہ، تو انہوں نے تو عبادات بھی خوب کی تھی. تو اس میں دیکھیں اب ہمیں کون سا دے دیا، ایک مہینہ دے دیا، کریں صرف رات کو عبادت 10 دن، اور 1000 مہینوں سے وہ اس رات کی عبادت جو ہے اسے بڑھ کر. تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ مطلب اپرچونٹیز ہیں رب کو راضی کرنے کی. اس میں سارا ماحول ایک جیسا ہو جاتا ہے، سب عبادات کر رہے ہوتے ہیں، سب روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی نہیں کہ بھئی ابھی یہ فلاں کے کھانے کا ٹائم ہے، کچھ نہیں. الا یہ کہ کسی کے چھوٹے بچے ہیں یا کوئی بیمار ہے یا کچھ ہے، وہ آپ کو دیکھنا ہی ہے انشاءاللہ. تو یہ ہے. اور پھر بہرحال اس میں اب میں یہ کہوں گی کہ ساتھ ساتھ نا چھوٹی چھوٹی دعائیں، ایک نماز کی جو ہم نے فکس کی ہوئی ہے نا کہ بس خالی وہی جو ثنا پڑھتے ہیں تو خالی سبحانک اللہم و بحمدک، حالانکہ اس کے علاوہ بھی ہیں. آپ دیکھیں حسن المسلم ایک بہترین کتاب ہے، اس کتاب لیں، اور بہت ساری دعاؤں کی کتابیں ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ثنا کے لیے بہت سی ہیں، رکوع کے لیے بہت سی ہیں، سجدے کے لیے بہت سی ہیں، پھر تشہد یعنی اتحیات درود کے بعد جو ہیں وہ مختلف دعائیں ہیں. تو وہ ہم دعائیں یاد کر لیں، ٹھیک ہے. تو کسی ٹائم پہ کوئی پڑھیں، کسی ٹائم پہ کوئی پڑھیں، ٹھیک ہے. دیکھیں کھانے پینے میں ہم کتنی ورائٹی چاہتے ہیں، عبادات میں ہم نے وہ شروع سے لے کے وہ ایک ہی چیز، ہمیں مختلف وہ بھی سیکھنی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے سیکھیں گے، یاد کریں گے. تو ظاہر مختلف کلاسز ہوتی ہیں، کوئی تجوید کی کچھ ہے، کچھ نہ کچھ اس میں شامل ہوں اور سیکھتے جائیں. تو انشاءاللہ ارادہ رکھیں، سٹیپ بائی سٹیپ، سلولی. علم ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی ایک دن میں آپ کو سیکھ جائیں. بہت سی دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، اس کے سلولی روز تھوڑا سیکھتے آپ جو ہے وہ انشاءاللہ اچھے طریقے سے کر لیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ بہت سی دعائیں آپ کو نماز کی بھی یاد ہوں گی. پھر صبح شام کے اذکار، وہ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ وہ سیکھنے ہیں اور وہ پڑھنے ہیں، اپنی لائف میں لانے ہیں. صبح ہو تو کیا پڑھنا ہے، شام ہو تو کیا پڑھنا ہے، کیا دعا مانگنی ہے. اصل پڑھنے سے مراد ہم لوگ عادت بن گئی ہوئی تو ہمیں کیا دعا مانگنی ہے اگر کہیں تو زیادہ بہتر ہے، یا اللہ سے کیا باتیں کرنی ہیں وہ ہے. پھر اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں اپنے لیے حکمت کی، کیونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ معاملات کیسے حل کریں، تو وہ اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت سکھا دے. حکمت سے بہت سی چیزیں، جس کو حکمت دی گئی کیا ہے اس کے لیے فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے خیر کثیر عطا کیا گیا. تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ خیر کثیر یعنی کہ وہ حکمت سکھا دے. کہ معاملات تو ہر ایک کے ساتھ ہوں گے مختلف، یعنی ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے. کل یوم ہوا فی شأن، اللہ کی شان تو ہر وقت ہر روز مختلف ہے. تو اس لیے معاملات بھی مختلف آتے رہیں گے، سچویشن مختلف آتی رہے گی. اب ہینڈل کیسے کرنی ہے، وہ چیلنجز کو کیسے ہم نے فیس کرنا ہے، اور کیسے اس کو اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ حسن خوبی کے ساتھ کیسے لے کے جانا ہے. تو وہ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اللہ ہمیں حکمت سکھا دے تاکہ ہم اس کو صحیح طرح سے حل کر سکیں. اور جیسے پچھلی کلاس میں بھی یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ چیلنجز بہت سارے آتے ہیں، اسی میں بہت سے رمضان میں پھر آفرز آتی ہیں یا کچھ یہ ہے، تو اس میں آپ نے پہلے سے اب تو آپ نے کافی حد تک تیاری کر لی ہوگی. تو وقت جو ہے نا کا ضیاع نہ ہو، وقت ضائع نہ ہو ادھر ادھر جا کے نا بازاروں میں ادھر ادھر. بہت ضروری ہے تو ضائع جائیں گے لے کے فوراً اپنا، یعنی ہماری 5 وقت کی نمازیں وہ ضائع نہ ہوں، اللہ سے دعائیں. اور رمضان میں بلا ضروری جو ہے نا سفر نہ کریں، الا یہ کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا کوئی بیمار ہو گیا ہے یا کوئی فوتگی ہو گئی ہے یا کوئی بہت ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ کریں. لیکن بلا وجہ چلو جی اب ٹریولنگ کرتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، وہ تو ظاہر نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے علاوہ اس طرح سے پلان کر لیں کہ اس میں سفر نہ کریں تاکہ آپ سکون کے ساتھ عبادات میں آپ جو ہے اپنی اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے اسٹرانگ کر سکیں. تو یہ رمضان کا موسم کیا ہے؟ موسم عظیم ہے، یہ شہر کریم ہے، یہ رحمت کا ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ سے توبہ استغفار کا، اللہ سے شہر غفران یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے. اچھا اس میں فکس نہیں ہے کہ یہ پہلے عشرے میں یہ دعا اور دوسرے عشرے میں یہ، اب سب دعائیں ہر عشرے میں کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر وہ جو تھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو پوچھا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس میں بھی ہے کہ کہا کہ یہ جب میں پالوں تو کیا دعا مانگوں، تو وہ کہے گی، تو آپ آگے پیچھے بھی یہ دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ اس میں خوب ہو میں نے اور آپ نے اپنے جو ہے نا پورے سال کا اگر میں جائزہ لوں تو کوئی خاص عبادات اگر کہیں کہ اس طرح سے نہیں ہو پائیں، حالانکہ چاہتا ہے بندہ کہ یہ پورا جب رمضان گزرتا ہے سوچتے ہیں اچھا اب اس کے بعد یہ کریں گے، لیکن نہیں کر پاتے چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ رمضان کے بعد کی مصروفیات مختلف ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی مسئلہ نہیں، نیت خالص رب کی رضا ہے تو اس کے مطابق آپ آگے کے چلتے رہیں۔ اس میں ایک بہنوں کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ میں تو پورا دن اس فلاں کام ہی کرتی رہ گئی، صفائی کرتی رہ گئی، بچوں کو دیکھتی رہ گئی، کھانا بناتی رہ گئی، میں تو کچھ کر نہیں سکی۔ تو وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ عبادت نہیں ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو صفائی الطہور شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال کرنا، ایک آپ گھر میں آپ اس کو بہت ایک ذمہ داری کر رہی ہیں پوری، یہ آپ کی نیکی ہے، ان کو اچھے طریقے سے لے کے جا رہی ہیں تو نیکی ہے۔ گھر کا صاف ستھرا کھانا پکانا، تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں جیسے بھوکو کھانا کھلانا، تو مطلب آپ کھانا بنا رہی ہیں، شام میں سب کی افطاری تیار کر رہی ہیں، نیکی ہے۔ ہاں اس کو اس کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق رکھیں، اوور نہ کریں، تو نیکی ہے۔ اور ساتھ میں یہی ذکر اذکار کریں۔ آج کل تو وہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کوکنگ کریں تو ساتھ میں سن بھی سکتے ہیں، تلاوت سن سکتے ہیں، دعائیں سن سکتے ہیں، کوئی دینی لیکچرز ہیں وہ سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عمل کے لیے جو بھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو جیسے جیسے حالات ہوں گے ہر ایک کے اس کے مطابق وہ اپنے عمل میں وہ لا سکتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، بس وہی ہے کہ رمضان ہو یا عید کے بعد ہو، ان سب میں پیش نظر ہمارے کیا ہو؟ رب کی رضا، ہماری ڈائریکشن صرف یہی ہو کہ ہمیں رب کو راضی کرنا۔ تو پھر انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب جو ہیں اسی ایک ہی سوچ کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے تو اللہ کی رضا مل جائے گی، امید کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو ٹھیک ہے، آخر میں پھر ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اگر کسی بہن کو کوئی بات کرنی ہو تو کر سکتے ہیں 1-2 منٹ کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں پھر دعا کر کے ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور حسن عبادت، بہت بہترین طریقے سے عبادت کرنے کا موقع دے۔ جی کسی بہن نے کرنی بات کوئی؟ جی پہلے اپنا نام بتائیے گا بیٹا۔ فہمیدہ بول رہی ہوں۔ جی فہمیدہ، جی بہن۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر کوئی مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن باقی جو جتنی عبادت ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی دورہ قرآن بھی سن رہا ہے اور باقی دوسروں کو بھی پڑھا رہا ہے، لیکن روزہ رکھنا اس کے لیے مجبوری ہے، لیکن جو اس کی دعائیں ہیں وہ نمازوں میں بھی مانگ رہا ہے، تو اس کی بھی اسی طرح قبول ہوں گی جس طرح ایک روزے دار کی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے، کیوں نہیں، یہ تو اللہ نے خود کہا ہے نا کہ جو بیمار کی 2 کنڈیشن ہے نا، اس نے کہا کہ ایک اس کی ہے کہ بھئی وہ ٹھیک ہو جائے گا تو رمضان کے بعد رکھ لے گا، اور ایک وہ ہے کہ دائمی مریض ہے، یعنی وہ بعد میں بھی امید، مطلب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں مطلب یہ کنٹینیوسلی ایسے ہی چلے گا، تو اس کا مطلب وہ بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا تو یہ اس آیت کے تحت ہی آ رہا ہے نا، تو وہاں تو کہیں بھی نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی کہا کہ بھئی جو روزہ نہیں رکھے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے پہلی بات وہ جو بھی ہے وہ اس کو صحت تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں جو ہے وہ۔ اور ایک اور چیز تھی اسی سلسلے میں کہ کوئی شخص جب صحت کی حالت میں تھا اور وہ بہت اچھے سے عبادات کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، جو بھی عبادات کرتا ہے، اب وہ نہیں کر پا رہا اپنی بیماری کی وجہ سے یا کسی اس کی طرح سے، تو اس میں بھی اس کو اجر لکھا جاتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔ جی اور تو کسی بہن نے کوئی بات تو نہیں کرنی؟ کیونکہ اب انشاءاللہ ہمارا جو ہے پھر اس کے بعد کوئی جیسے ہوگا تو دیکھیں گے پھر انشاءاللہ رمضان میں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ
ہم اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں. میرے خیال سے ابھی کسی بہن نے اوکے بات نہیں کرنی تھی لگ رہا ہے, اس لیے پھر میں ابھی آخر میں دعا کر کے اس کو ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم اقسم لی من خشیتک ما یحول به بینی و بین معصیک. اے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی خشیت, تیرا ڈر, تیرا تقوی اتنا ہمارے اندر آ جائے کہ ہمارے اور معصیت یعنی گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے, ہمیں گناہ کرنے سے وہ بچا لے. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنِي بِهِ جَنَّتَكَ, اور ہمارے اندر اتنی اطاعت, ایسی اطاعت آ جائے جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيَّ مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا. یا اللہ ایسا یقین کامل ہو جائے کہ دنیا کی جو مصیبتیں وہ ہمارے لیے آسان, ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو, بہت آسان ہو جائے. وَمَتِّعْنِي بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا. یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں ہماری سماعت, ہماری بصارت, ہماری قوتیں, یہ ہمارے ان سے ہمیں مستفید, ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دینا یا اللہ. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا, اور اسے ہمارا وارث کر دے. وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنِ. یا اللہ تعالیٰ جو ہم پہ ظلم کرے تو اس سلسلے میں ہمارے مددگار بن جانا. وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. یا اللہ جو ہم سے دشمنی کرے تو اس کے معاملے میں ہمارے مددگار بن جانا. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. اور دنیا کوئی ہمارا جو ہے نا وہ مصیبت یا اس طرح سے ہمارا تمام وہ ایک وہ نہ بنا دینا کہ ہم یہ دنیا ہی دنیا سمجھیں. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اور یہ دنیا ہی ہمارا سب سے بڑا غم یا ہم نہ بن جائے. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا. اور یا اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو ہم پر مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے. یہ دعا اکثر بیشتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی بھی مجلس سے اٹھتے تو یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے اللہ سے ایک اور دعا کرتے ہیں اللہم اصلح لی دینی, یا اللہم اصلح لنا دیننا. اے اللہ ہمارے دین کو ہمارے لیے درست کر دے. الذی هو عصمت امرنا واصلح لنا دنیانا التي فیہا معاشنا. کہ یا اللہ تعالیٰ جس میں ہم اس دنیا میں جس میں ہم نے رہنا ہے, جس میں ہمارا یہ درست کر دے, اور جہاں ہم نے جانا ہے وہ ہمارے لیے درست کر دے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادِنَا. کہ اللہ ہماری آخرت کو درست کر دے جہاں ہمارا معاد ہے, ہمارا ٹھکانہ ہے, اس دنیا سے جانا ہے. وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ. یا اللہ زندگی میں ہمارے لیے ہر طرح کا خیر رکھ دے. وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرٍ. اور جب یا اللہ تعالیٰ موت آئے تو ہر شر سے راحت ہو. اللہم احینا ما کانت الحیات خیر لنا. یا اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک ہمارے لیے ہماری زندگی بہتر ہے تب تک ہمیں زندہ رکھ. وتوفنا اذا کانت الوفات خیر لنا. اور جب ہمارے لیے وفات یعنی خاتمہ جو ہے وہ یا اللہ ایمان پر رکھنا, اور خیر جب ہو ہمارے لیے بہتر ہو تب تک ہمیں وفات دینا. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں فاطر السماوات والارض, آسمانوں زمینوں کے بنانے والے, انت ولینا فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین.
ہمیں جو ہے مسلمان اسلام کی خاطر اس میں رکھنا، اور جب ہمیں ہمارا جو خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، اور صالحین کا ساتھ دینا یا اللہ یا رحمان، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یا اللہ تعالیٰ. یہ ساری کوششیں جتنی بھی ہم نے ابھی جو میں نے اور ان بہنوں نے مل کر ہم نے جو سمجھا ہے اس قرآن کو، حدیث کو، اس کو یا اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے سمجھنے، صحیح طرح سے عمل کرنے، اور یا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنے. یہ اللہ قرآن بھی ہمارے حق میں گواہی دے، ہمارے خلاف حجت نہ ہو، ہمارے خلاف نہ ہو، ہمارے حق میں گواہی دے. یہ اللہ تمام بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں سن رہی ہیں، یہ اللہ سب کے جو بھی جائز خواہشات ہیں یا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، ان خواہشات کو پورا کر. جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا کر، اور یا اللہ تعالیٰ جو صحت مند ہیں یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلا، ہمیں بھی صراط مستقیم پر رکھ، اور ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. قرآن کو سمجھنے کی یا اللہ ان کے اندر بھی یہ شعور پیدا کر دے کہ قرآن کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. یا اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عاجز آ جاتے ہیں، پھر تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اب تو ہی کوئی ایسی راہ کھول دے کہ ہمارے بچے صحیح راہ پر آ جائیں. یا اللہ تو ایسی راہ کھول دے کہ ان کے لیے ان کے دوست، ان کی سہیلیاں، ان کے گھر جو بھی ہیں وہ ایسے ہوں کہ مطلب کوئی اس راہ میں چلیں، صحیح راہ پہ رہیں. یا اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو رب العالمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے. تو یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے حالات سے خوب واقف ہے، ہم پہ رحم کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر، درگزر کر. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ کرنا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یا اللہ آسان معاملہ کرنا، درگزر کا معاملہ کرنا. یا اللہ جنت الفردوس میں جو اعلیٰ مقام ہے وہاں پر یا اللہ ہمارے لیے جگہ بنانا. یا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے، اس میں ہماری مدد کرنا. یا اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ یہ سب بہنیں، ہم سب کا معاملہ، ہم سب ایک دوسرے کو صرف تیرے حوالے سے جانتے ہیں. یا اللہ دنیا میں بھی تو چاہے تو ملوا سکتا ہے، جنت میں ضرور آمنے سامنے بیٹھے ہوں اور تیرا شکر ادا کر رہے ہوں کہ شکر اللہ کا کہ اس نے ہمیں اس جگہ پر پہنچایا. یا اللہ ہمارا سفر جو ہے وہ تیری جنت کا ہے، تیری رضا کا سفر ہے. یا اللہ اس راہ پہ چلتے چلتے وہاں پر آ جائیں اور سب سے ملاقات کریں اور تیرا شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں صحیح راہ پہ رکھا. یا اللہ تیری مدد چاہیے، یا اللہ تیری مدد چاہیے. تجھ سے درخواست کرتے ہیں سب بہنوں کو جنت میں ملاقات ضرور کرانا. سب آمنے سامنے. ایک میری بہت مطلب بزرگ تھے، وہ کہتے تھے، ہم کہتے تھے کہ کبھی ہوتا ہے کہ ہم اتنا پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں کہ بات کرنے کا چانس ملتا ہے، تو بڑے اس انداز سے کہتے تھے کہ ارے وہاں ابھی دنیا میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں نا، تو کام کرنے وہاں جائیں گے، وہاں آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے، تو وہاں کوئی کام نہیں، کچھ کھانا نہیں بنانا ہوگا، کچھ یہ کام نہیں کرنا ہوگا، ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، بلکہ وہاں یہاں سے یہ جاب لگی ہے تو یہاں پہ سیلری ساری وہاں جمع ہوگی، وہاں نیکی ہم جو ہے نا وہ وہاں ہمارے لیے پلاٹ، ہمارے لیے گھر بن جائے. یا اللہ جنت میں ہمارے لیے گھر بنا دے. یا اللہ جنت میں ہمارے لیے گھر بنا کے اپنی رضا، یا اللہ تیری خوشنودی چاہیے، ہر کام میں تیری خوشنودی چاہیے. یا اللہ ہر کام میں تیری خوشنودی چاہیے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں. یا اللہ اپنی رضا کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا. یا اللہ رمضان میں ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا، اور یا اللہ وہ نیکیاں قبول کر لینا. ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو یا اللہ درگزر کرنا اور ان سب کو تو قبول کر لیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.